الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. آج ہم انشاءاللہ مختصر سے وقت میں علامہ اقبال کی ایک مشہور اور طویل نظم ابلیس کی مجلس شورا اس کا مطالعہ کریں گے انشاءاللہ. تھوڑی سی تمہید عرض کر دیتا ہوں. ابلیس کی مجلس شورا یعنی علامہ اقبال کی بہت سی حیثیتیں ہیں، لیکن سب سے بنیادی حیثیت ان کی یہ ہے کہ وہ ایک بڑے شاعر ہیں، اور شاعری ایک آپ کہہ لیں کہ ایک ایسا ژانرا ہے کہ جس کے بارے میں بنیادی باتیں ہمیں معلوم ہونی چاہیے. یعنی شاعری جو ہے یہ کوئی تاریخ نہیں ہوتی، یہ کوئی واقعے کا بیان نہیں ہوتا، ورنہ تو پھر ایک اشکال پیدا ہو جاتا ہے کہ بھئی کہ یہ واقعہ کہاں ہوا، اقبال کیسے اس میں شریک ہو گئے، یہ کہاں پارلیمنٹ منعقد ہوئی اور کون کون سے مشیر تھے اور کیا قصہ تھا. تو اب کوئی آدمی کہہ سکتا ہے کہ یار یہ تو دروغ گوئی ہے، یہ تو جھوٹ ہے. تو اس کو کہا جاتا ہے فکشن. یہ فکشن ہے. جب ہم البدایہ والنہایہ پڑھ رہے ہوں گے یا ہم جو ہے وہ طبقات ابن سعد پڑھ رہے ہوں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ہم تاریخ اور سوانح کی کتاب پڑھ رہے ہیں، اور اس میں چیزیں جو ہیں وہ صدق اور کذب کے پیمانے پر جیسے دیکھی جاتی. جبکہ شاعری ہو یا نثر ہو، جو ادب ہوتا ہے، اس میں ایسا نہیں ہوتا. یعنی جب ہم کوئی ناول پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں جو کریکٹرز ہوتے ہیں، جو ان کے نام ہوتے ہیں، تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ فکٹیشس ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ جیسے خانہ زاد ہیں، خود سے بنائے ہوئے. اسی وجہ سے یعنی شروع ہی میں چاہ رہا ہوں کہ اس اشکال کو واضح کر دوں، کیونکہ اب ہمارے ہاں بدقسمتی یہ ہے کہ قوس ذوقی بہت بڑھ گئی ہے، اور خاص طور پہ مذہبی لوگوں کے اندر ادب، شعر، اس کی جیسے صلاحیت آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی ہے، اور لوگ بہت انوائڈ فیل کرتے ہیں. آج ہی بلکہ یہ واقعہ ہوا، جب میں پہنچا یہاں پہ تو مجھے عزیزم نعمان نے بتایا کہ ایک صاحب کا فون آیا. انہوں نے کہا کہ بھئی یہ آپ کیا کر رہے ہیں، ابلیس کی مجلس شورا، اور یہ اس کا مطلب ہے آپ ابلیس کو گلوریفائی کر رہے ہیں. تو کوئی صاحب جو ہے میرے سامنے کرائے ہیں کہ میں ان کو سمجھاؤں کہ یہ نہ کریں اور یہ بری بات ہے. تو یہ ایک اچھا انہوں نے ہمیں جیسے موضوع میں داخل ہونے کا ایک ذریعہ بھی بتا دیا کہ ابلیس کو گلوریفائی کرنا. تو ہم نے تو خیر یہ جرم نہیں کیا اور نہ ہی کریں گے، لیکن اگر آپ اللہ تعالیٰ کی کتاب کا مطالعہ کریں تو اللہ تعالیٰ خود ابلیس کو ایک بہت ہی جیسے گلوریفائیڈ اور بہت آگمنٹڈ بیان ہے اس کا. یعنی ابلیس کا بیان بہت گرینجر کے ساتھ ہے. اور جیسے ہمارے ہاں آج کل ایک جیسے سلینگ سا چل رہا ہے نا کہ یار اس کو ہلکے میں نہ لینا، یعنی قرآن مجید اسی پہ کھڑا ہوا ہے، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو دشمن سمجھو، دشمن بناؤ. اور کہا کہ فلا یغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور. الغرور کہا ہے شیطان، ٹھیک ہے، کہ سراپا دھوکہ، ڈسیپشن. پھر اس کو قرین کہا ہے کہ یہ قرین ہو جاتا ہے. تو جو رحمان کے ذکر سے غفلت کرتا ہے، ہم اس پر جو ہے ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں، وہ اس کا قرین بن جاتا ہے. اور پھر احادیث میں بیان ہوا ہے کہ بھئی شیطان، ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہے. اور پھر لمت الملک کا تذکرہ ہے، ملک کا تذکرہ ہے، اور لمت الشیطان کا تذکرہ ہے کہ ایک جو ہے وہ انسپریشن ہوتی ہے پازیٹیو معنوں میں فرشتے کی طرف سے، اور ایک جیسے چھوت لگائی جاتی ہے شیطان کی طرف سے. تو شیطان سے تو ہمیں بہت خبردار کیا گیا ہے. اور واقعہ یہ ہے
یہ بار بار بتایا گیا ہے، تنبیہ کی گئی ہے۔ قرآن مجید میں قصہ آدم و ابلیس 7 مرتبہ آیا ہے، اور ہر مرتبہ اس میں کچھ نئے اضافے ہیں، کچھ نئے بات شامل کیے گئے۔ تو ایک تو بات یہ، دوسری بات یہ کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ فکشن ہے۔ سی ایس لوئس ایک بہت مشہور برٹش تھنکر بھی تھا، فلاسفر تھا، تھیولوجین تھا۔ اس نے اسی جانرا میں نا اسکرو ٹیپ لیٹرز لکھے، اور وہ کیا ہے کہ جیسے شیطان اپنے چیلوں کو لکھ رہا ہے۔ بہت خوبصورت کتاب ہے وہ، پھر اس کے بعد وہ کمپائل کر کے اسی نام سے چھپے، اسکرو ٹیپ لیٹر۔ اور جیسے وہ خدا کے لیے لفظ کیا استعمال کرتا ہے، دا اینیمی، دا اینیمی، اینیمی یہ کرتا ہے، اینیمی کو ایسے کاؤنٹر کرنا ہے، اینیمی کو ایسے ہینڈل کرنا ہے۔ اچھا، اب یہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جیسے یہ قسط وار چھپنے شروع ہوئے، گارجین میں چھپا ہے ایک یہی لیٹر نا، تو وہاں کے جو مولوی صاحب تھے انہوں نے ایک خط لکھا، تو مطلب ظاہر وہ بھی ایسے ہی تھے، پریسٹ نے ایک خط لکھا، اور وہ خط یہی تھا، بڑا معترضانہ خط تھا، میں نے اس کے اقتباس لکھا ہے۔ کہتے ہیں much of the advice given in these letters seemed to him not only erroneous but positively diabolical۔ یعنی یہ جو آپ نے خط لکھا ہے اس میں تو بہت ساری باتیں بالکل غلط ہیں، گمراہ کن ہیں اور ابلیسی ہیں۔ یعنی وہ صاحب اس کو پڑھ رہے ہیں کہ جیسے کوئی سیریس خط چھپا ہے، اور وہ لٹرل سمجھ کے اس کو دیکھ رہے ہیں۔ تو جیسے میں اس کر رہا ہوں کہ یہ کوز ذوقی جیسے پائی جاتی ہے، تو ہمارے اکابرین میں ہمارے اسلاف نے بھی اس کو موضوع بنایا۔ تلبیس ابلیس کتاب ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی، 6 صدی ہجری کے بڑے عالم تھے۔ آپ دیکھیے کس طریقے سے انہوں نے بتایا ہے کہ مختلف طبقات کو شیطان کس طریقے سے ورگلاتا ہے، کس طریقے سے کرپٹ کرتا ہے۔ پھر ایک بہت مشہور کتاب ہے حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی، اغاثۃ اللہفان من مصائد الشیطان، کہ مصائد الشیطان جو سید ہیں اس کے، جو جال ہیں، اس کا بیان ہے۔ پھر ایک 8ویں صدی ہجری کے ابن مفلح المقدسی ہیں، مصائب الانسان من مقائد الشیطان۔ وہاں کیا تھا، مصائد الشیطان جال، اور مقائد کیا ہے، قید، اس کی چالیں، ٹھیک ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے بڑوں نے بھی اس کو موضوع بنایا، اور طرح طرح سے، جیسے ابلیس جو ہے، شیطان ہے، اس سے جیسے آپ کہیں کہ ڈرایا۔ اور اسی لیے آپ دیکھیے نا کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں جا سکتا ہے انسان، یعنی تعوذ ہمیں سکھایا گیا ہے نا، کہ بھئی جب اللہ کے نبی سے کہا گیا کہ جب آپ قرآن مجید پڑھیں، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ ابھی جو شیطان ہے، جو بیبلیکل ٹریڈیشن ہے، اس میں ڈایابولوس اس کا نام آتا ہے، اور کئی جگہوں پہ جیسے ڈی سائلنٹ ہوتا ہے تو بولوس۔ پھر اس کے مختلف نام ہیں، یعنی اب میں نے اس طرح کہا نا، قرآن مجید میں بھی کئی اس کے القابات کہہ لیں، تو بائبل میں اولڈ ٹیسٹمنٹ، نیو ٹیسٹمنٹ میں مثال کے طور پہ اس کو لوسیفر کہا گیا، اس کو ڈیول کہا گیا، ٹھیک ہے، اور بیلزیبب ایک کریکٹر ہے وہ کہا گیا، سرپنٹ کہا گیا، چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ بیبلیکل نیریٹو میں جو حوا کو ورغلانے آیا تھا ابلیس، تو ایک اژدہے کی شکل میں آیا تھا۔ پھر ایکیوزر، پھر سیڈیوسر، پھر ایڈورسری وہی دشمن، ٹھیک ہے، اینٹائی کرائسٹ، سیٹن، ٹھیک ہے، تو ایکیوزر، یہ اس کے نام مختلف بائبل میں آئے ہیں۔ اور آپ دیکھیے کرسچن ٹریڈیشن میں بھی اس کو موضوع بنایا گیا ہے، شاعری کا بھی، فکشن کا بھی۔ آپ کو ہومر کے ہاں اس کا ذکر ملتا ہے، دانتے کے ہاں ذکر ملتا ہے، پھر آپ کو گوئٹے کے ہاں ذکر ملتا ہے، پھر آپ کو ملٹن نے تو اس کو بہت موضوع بنایا، اور اس کی پیراڈائز لاسٹ اور پیراڈائز ری گین، اس کے اندر جو ہے بہت تذکرہ ہے سیٹن کا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں جیسے ایسی ہیں کہ یہ ہمیشہ سے ایک موضوع رہا ہے، اور جیسے دنیا کی کچھ روایتوں میں نا، یعنی یزداں اور ابلیس، اس کی جیسے بائنری بنائی جاتی ہے، جو کہ ٹھیک نہیں ہے۔ جو بائنری بنتی ہے، جو کہ خدا کی کوئی بائنری نہیں ہے نا، وہ تو آپ کو پتا ہے کہ زرتشتین تصور ہے کہ 2 ہیں گاڈس، ٹھیک ہے، ایک خیر کا ہے اور ایک شر کا ہے، ٹھیک ہے، ایک جو ہے وہ یزداں ہے اور ایک اہرمن ہے، تو خدا کا کوئی مد مقابل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو بائنری کیا بنتی ہے، مثال کے طور پہ علامہ اقبال کی شاعری میں ایک وہ بائنری بناتے ہیں جبریل و ابلیس کی، ٹھیک ہے، اس کا مکالمہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہمدم دیرینہ کہہ کے جیسے خطاب کرتا ہے، اور ایک بائنری بنتی ہے آدم و ابلیس کی،
ٹھیک ہے، یعنی خدا اور ابلیس کی کوئی بائنری نہیں بنتی. ابلیس تو خدا کی مخلوق ہے، ہر مخلوق کی طرح ابلیس کے سر کے جو بال ہیں یہاں ماتھا، اس کے بال رحمان کی بالکل مٹھی میں ہے، بالکل وہ نہیں، کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ ہل سکے یا کوئی کام کر سکے خدا کی منشا، خدا کی مرضی کے بغیر. ٹھیک ہے، تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے یہاں یہ والی بائنری نہیں ہے. آدم و ابلیس ہے، قصہ آدم و ابلیس اس کا بیان ہوتا ہے. اب اور یہ علامہ اقبال کی جو نظم ہے، یہ علامہ اقبال کی جیسے بالکل آخری زمانے کی نظم ہے، 1936 میں انہوں نے لکھی تھی اور پھر ارمغان حجاز میں جیسے یہ چھپی. اور جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک تصور اس کے بارے میں یہ بھی ہے کہ جیسے یہ معلم الملکوت ہے، اور جو خاص طور پہ بائبل میں ایک تصور پایا جاتا ہے فالن اینجلز کا، کہ جیسے کچھ فرشتے تھے انہوں نے بغاوت کر دی خدا کے خلاف اور انہوں نے الٹی سیدھی حرکتیں کر دی. قرآن مجید تو کہتا ہے کہ اس کا کوئی امکان ہی نہیں، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، لیکن ان کے یہاں ظاہری بات جہاں اور انحراف ہے ایک یہ بھی ہے. تو گویا خدا کے خلاف بغاوت کر دی، تو یہ جیسے یہ بھی جنات میں سے تھا اور اس نے اس بغاوت کو فروغ کیا اور ٹھکائی شکائی لگا کے ان سب کو سیدھا پدرا کر دیا، تو اس کی وجہ سے اس کو رحمان کا بڑا قرب حاصل ہو گیا. اور ہمارے ہاں جیسے یہ ہے کہ بہت زیادہ عبادت گزار تھا، اس وجہ سے ہو گیا. لیکن یہ بات تو معلوم ہے نا کہ کان من الجن ففسق عن امر ربی، وہ فرشتوں میں سے نہیں تھا، وہ جنات میں سے تھا. ٹھیک ہے، تو یہ ابلیس ہے. اور یہ جو ابلیس کی مجلس شورا ہے، اس کو مطلب ہمارے لیے آج پہچاننا کوئی مشکل نہیں ہے. G7 کا اجلاس آپ دیکھ لیں تو وہ ابلیس کی مجلس شورا ہے. ٹھیک ہے، یونائٹڈ نیشنز کی جو جنرل کونسل ہے یا وہ ہے جہاں پہ وہ 5 ویٹو والے ہیں، وہ کہیں بیٹھے ہوئے ہوں نا، وہ تصویر کھینچ لیں، وہ ابلیس کی مجلس شورا ہی ہو رہی ہے اس وقت بھی. ٹھیک ہے، تو وہ سب ابالیس ہیں جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کی ساری پالیسیز آپ پڑھیں گے ابھی تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ جیسے آج بھی یہ کھیل جاری. اب شروع کرتے ہیں اس کو. جی، ابلیس جیسے اب گفتگو کر رہا ہے، یہ عناصر کا پرانا کھیل، یہ دنیائے دوں، ساکنان عرش اعظم کی تمناؤں کا خون. اس کی بربادی پہ آج آمادہ ہے وہ کارساز جس نے اس کا نام رکھا تھا جہان کاف و نون. یہ عناصر کا پرانا کھیل، عنصر کہتے ہیں ایلیمنٹ. تو عناصر، یہ کائنات جو ہے وہ عناصر سے بن کے بنی. ہم نے کیمسٹری میں پڑھا تھا، ایلیمنٹس کا ایک ٹیبل ہوتا ہے پورا. وہ ایک ہندو شاعر تھا نا، چک بست، اس کا شعر بہت مشہور ہے، زندگی کیا ہے عناصر میں ظہور ترتیب، موت کیا ہے ان اجزاء کا پریشاں ہونا. بس انسان کیا ہے، کچھ اجزاء سے مل کے بنا ہے. اور جو جدید آدمی ہے، جو جدید دنیا ہے اور جدید انسان کا تصور ہے، وہ بس یہی ہے. وہ تجزیہ کر لیں گے، ایک ایک سیل کا کر لیں گے، کیمیکل انالیسس بھی کر لیں گے، یعنی اس میں اتنا کیلشیم ہے، اتنی پروٹین ہے، اس میں اتنا فلاں ہے، اتنا آئرن ہے، بتا دیں گے ایک چیز آپ کو. اکبر الہ آبادی نے کہا تھا کہ دل میں اب نور خدا کے دن گئے، ہڈیوں میں فاسفورس دیکھیے. کس کا ختم ہو گیا نور کیا ہوتا ہے، اور خدا کیا ذات شریف ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. ہڈیوں میں فاسفورس تجزیہ ہے. لیب پہ چلے جائیں، 500 ٹیسٹ آپ کو بتا دیں گے، ایک ایک چیز کا تجزیہ کر دیں گے، لیکن اس میں روح کہیں نہیں آئے گی، نہ کسی سکین میں آئے گی، نہ اس کا کوئی تجزیہ ممکن. تو کہا کہ یہ پرانا کھیل ہے عناصر کا، یہ دنیائے دوں کا مطلب ہوتا ہے گھٹیا. اقبال نے کہا اچھا شعر ہے، دنیائے دوں کی کب تک غلامی، یا راہبی کر یا پادشاہی. یہ تو گھٹیا دنیا ہے. تو کہا کہ یہ عناصر کا پرانا کھیل، یہ دنیائے دوں، ساکنان عرش اعظم کی تمناؤں کا خون. ساکنان عرش اعظم اضافت ہے نا، یہ بڑے عرش کے ساکنان. تو بڑے عرش کے ساکنان ریزیڈنٹس کون ہیں؟ فرشتے. تو فرشتوں، یہ جو دنیا ہے جو ہمیں نظر آ رہی ہے، بڑی بھری پوری، بڑی زیتور کے شروع میں قسمیں کھائی گئیں. تو کہا کہ یہ فرشتوں کی تمناؤں کا خون ہے. اب اس میں جیسے وہ تلمی کیا ہے، جیسے یہ ہے کہ جب انہوں نے اپنے تئیں ایک اشکال ظاہر کیا کہ رب تو اس کو زمین کی خلافت دے رہا ہے کہ جو خون بہائے گا اور فساد کرے گا. اب کچھ جیسے لوگوں نے اس کو اس طرح دیکھا ہے
کہ جیسے ان کے اندر امیدواری تھی، وہ یہ خیال کرتے تھے کہ بھئی جنات نے بڑی کرپشن کی ہے، اس سے پہلے زمین کا ان کو حاکم بنایا تھا، انچارج بنایا، اب جیسے خیال ہے کہ بھئی ان کو خیال تھا کہ شاید اب ہمیں مل جائے، تو جبکہ اللہ تعالیٰ نے کا جو انتخاب تھا وہ آدم تھا، اور آدم کے سامنے ان کو جھکوا بھی دیا سیریمونیلی، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ ہے کہ جیسے وہ بتا رہے ہیں کہ بھئی وہ فرشتوں کی تمناؤں کا خون، میں یہ بات کرتا ہوں کہ تھیولوجیکلی یہ بات ٹھیک نہیں ہے، لیکن یہ شاعری ہے نا، ٹھیک ہے۔ تو ایک چونکہ ایک چلتا ہوا ایک بیانیہ چلا آ رہا ہے کہ بھائی جو ہے وہ فرشتے بھی جیسے امیدوار تھے، تو گویا ان کو آدم کو یہاں بنا دیا گیا خلیفہ انچارج، اور ان کی تمناؤں کا خون ہو گیا۔ اس کی بربادی پہ آج آمادہ ہے وہ کارساز جس نے اس کا نام رکھا تھا جہان کاف و نون۔ اب ابلیس دیکھ رہا ہے، ظاہر 1936 کی بات ہے نا، بولشوک ریولوشن بھی آ گیا، پھر میسولینی کا جو ہے وہ تصور بھی پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ اور دنیا میں بہت اتھل پتھل ہو رہی ہے، اور فرسٹ ورلڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار کے درمیان کا پیریڈ ہے یہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی ٹرموائل کا پیریڈ ہے۔ اب ان کو لگ رہا ہے کہ جیسے یہ جو وہ جو کارساز ہے خدا، لگتا ہے کہ وہی خدا اب اس کائنات کی بساط لپیٹنے والا ہے، وہی خدا جس نے اس کا نام کیا رکھا تھا، کاف و نون، کن فیکون۔ کن فیکون کے نتیجے میں یہ کائنات وجود میں آئی نا، تو یہ کاف و نون کی کائنات دنیا، لگتا ہے کہ اس کا بنانے والا، اس کے اب کارساز اور بربادی، اس میں ویسے بھی تضاد کی نسبت ہے نا، کہ بھئی ایک ہے کہ جو کام بنانے والا تھا وہی لگتا ہے کہ جیسے اب اس کو برباد کرنے لگا۔ اور بڑا وہ ایک شعر ہے نا کہ جب وہ جو رحمان ہے، رحمان تجلی باسم المنتقمی، کسی قصیدے میں الفاظ آتے ہیں کہ جب وہ رحمان ہے کبھی کبھی اپنے اسم منتقم کے ذریعے بھی تو ظہور کرتا ہے نا، تو ایسے لگ رہا ہے ابلیس کو کہ اب لگتا ہے کہ جیسے وہ وقت آ رہا ہے کہ اس کی بساط لپیٹی جانے والی ہے۔ اب وہ اپنے کارنامے بیان کر رہا ہے، جس کو لاف زنی کہتے ہیں نا، جیسے شاعر تعلی کرتے ہیں، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، تو اب جیسے وہ اپنی شان میں ابلیس خود ہی ایک قصیدو دیرو کلیسا کا فسوں۔ اب یہاں ملوکیت سے مراد جو ہے وہ منارکی نہیں ہے، ملوکیت سے یہاں مراد امپیریلزم ہے، یہاں اس سے مراد کولونیلزم ہے، نوآبادیاتی نظام۔ کہ یہ جو فرنگی تھا، ظاہری بات ہے کہ اپنے کانٹیننٹ میں رہتا تھا، وہاں سے یہ نکلا ہے۔ فرسٹ جو آپ کو پتہ ہے اس کی ویو تھی، وہ آپ کو معلوم ہے کہ وہاں پہ جو بڑی طاقتیں تھیں وہ اسپین تھی، اور جناب اس کے بعد پورچوگیز تھی، ٹھیک ہے، اور پھر انہوں نے جو ہے وہ امریکہ کو کالونائز کیا، آسٹریلیا کو، نیوزی لینڈ کو کالونائز کیا، ٹھیک ہے، اور پھر وہاں سے کالوں کو پکڑ کے لے گئے، اور پھر سب سلیب، ایک وہ مسئلہ تھا۔ اس کے بعد پھر سیکنڈ ویو ہے جس کی لپیٹ میں امت مسلمہ آئی، یعنی اس فرسٹ ویو سے ان کو ایک کمپیٹیٹو ایج مل گیا، پھر جس کو انہوں نے استعمال کیا، اور پھر سیکنڈ ویو جو آپ سمجھ لیں کہ 1789 سے لے کے اور 1914 تک، اس کو کہا جاتا ہے دا لانگ 19 سینچری، 125 سال ہے۔ اس میں امت مسلمہ ساری کی ساری تقریباً حجاز کو، ترکی کو، اور افغانستان اور ایران کا کچھ حصہ چھوڑ کے پورا عالم اسلام کالونائز ہو گیا۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے اس کو بتایا کہ بھئی کالونائز کرو، منڈیاں ملیں گی، خام مال ملے گا، اور اس کے بعد پھر بیچنے کے لیے جو ہے کسٹمرز بھی ملیں گے، تو پورا میں نے اس کو خواب دکھایا۔ اور میں نے توڑا مسجد و دیرو کلیسا کا فسوں، فسوں کہتے ہیں جادو کو، یعنی میں ہوں جس نے سپیل توڑ دیا۔ یعنی ڈینیل ڈینٹ بہت مشہور ملحد تھا، ابھی مرا ہے جو ہے، آپ خاص طور پہ بڑا سائنٹسٹ تھا، تو اس کی ایک کتاب ہے بریکنگ دا سپیل، یعنی یہ جو دنیا پر جو ہے خدا کا اور آخرت کا اور مذہب کا ایک جو ہے جادو ہے، افسون ہے، اس کو توڑنے کی ضرورت ہے۔ تو اب یہاں پہ شیطان یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی میں نے یہ جو مذاہب ہیں، اور مذاہب کی اصل میں یہ کیا ہے، یہ معبد ہے نا سارے، تو کہا کہ میں نے ان کا جادو توڑ دیا۔ اور پھر جو ہے وہ اقبال نے کہا نا لینن خدا کے حضور میں، اس میں بھی یہی کہا نا کہ بھئی گرجوں سے کہیں بڑھ کے ہیں بینکوں کی عمارات۔ تو اب کیتھیڈرلز آف کنزمپشن میں نے ایسے بنا دیے کہ اس کے بعد گویا خدا کو پوجنے والی جگہوں پہ لوگ جاتے ہی نہیں۔ میں نے منعم کو دیا، میں نے ناداروں کو سکھلایا سبق تقدیر کا،
میں نے منعم کو دیا سرمایہ داری کا جنوں، تو میں نے ناداروں کو سکھلایا سبق تقدیر کا. دو ہے نا، ہیوز اور ہیو ناٹس. نادار کون ہے؟ جس کو مارکسسٹ کیا کہتے ہیں کہ یہ پرولیٹیریت ہے. اور منعم کون ہے؟ جن کو کہتے ہیں بورژوازی. یہ دو طبقات ہیں. ایک سرمایہ دار ہے جن کے پاس مینز آف پروڈکشن اون کرتے ہیں، ایک وہ ہے جن کے پاس لیبر کے سوا کچھ بھی نہیں. کمیونسٹ مینیفیسٹو کی آخری لائن ہے نا کہ ورکرز آف دا ورلڈ یونائٹ، یو ڈونٹ ہیو ٹو لوز، یو ہیو نتھنگ ٹو لوز ایکسپٹ یور چینز. کہ بھئی دنیا کے مزدوروں سب کٹھے ہو جاؤ، تمہارے پاس سوائے اپنی زنجیروں کو کھونے کی اور کچھ بھی نہیں ہے نا. کچھ آؤ کچھ کرو. تو ایک تو میں نے ان کو تقدیر کا سبق سکھایا، جو غریب لوگ تھے جس کی وجہ سے طنز کیا تھا اس نے، اگرچہ وہ جو مقام ہے وہ طنزیہ نہیں ہے، وہ اصل میں کانسولیٹنگ ہے. اگر آپ وہ جگہ پڑھیں جہاں پہ مارکس نے جملہ کہا تھا، لیکن بعد عام طور پہ اس کی تعبیر یہی ہے کہ اٹس اوپیٹ آف دا میسز یا اوپیم آف دا میسز، کہ مذہب کیا ہے؟ یہ غریب لوگوں کے لیے ایک افیون ہے. اور بھائی دنیا کیا ہے یار، دنیا میں کتنے دن رہنا ہے یار، اس میں ظلم بھی سہ لو اور سب کر لو کرا لو، کوئی بات نہیں ہے. اور بس ایک فیٹلزم اس کو کہتے ہیں، تن بتقدیر ہونا. اور پتہ نہیں نام کیا ہے، خبر نہیں نام کیا ہے اس کا، خدا فریبی کے خود فریبی، عمل سے فارغ ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ. بس ٹھیک ہے بھائی، خدا ہی کر رہا ہے نا، خدا نے اس کو مالدار بنایا ہے، خدا نے تمہیں غریب بنایا ہے، بس لگے رہو. اور کیا ہو گیا اگر بہت پھٹے حالوں میں بھی ہو تمہیں جنت الفردوس ملے گی، اس کی آرزو کرو. تو یہ تقدیر ہے، یہ یعنی ایک ڈیوائن اسکیم آف تھنگز ہے. تو اس کے خلاف اگر تم احتجاج کرو گے تو گویا تم ایک ریوولٹ کر رہے ہو اپنے خدا کے مقابلے. تو کہا میں نے ایک طرف تو ان کو جو ہے یہ سکھلایا سبق تقدیر کا کہ جو ہو رہا ہے بھائی خدا کے حکم سے ہو رہا ہے، خدا کی مرضی سے ہو رہا ہے، تو بس اس کو یعنی ڈیوائن انٹرونشن ہو جائے گی. یہ تمہارے اینڈ سے خدا کے فیصلوں میں ایک انٹرونشن ہو جائے گی اگر تم اس کو بدلنے کی کوشش کرو گے. اور میں نے منعم کو دیا سرمایہ داری کا جنوں. منعم کون ہے؟ جو مالدار ہے، انعام کرتا ہے، لوگوں کو عطا کرتا ہے. میں نے اس کو سرمایہ داری کا جنوں سکھا دیا. قرآن مجید نے کہا ہے نا کہ لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس. جو سود خور ہیں وہاں کھڑے نہیں ہوں گے قیامت میں مگر اس شخص کی مانند جس کو شیطان نے چھو کر باولا کر دیا. کبھی آپ اسٹاک ایکسچینج کا منظر دیکھا کیجئے، چاہے لندن ہو چاہے وہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج، کبھی دیکھا کیجئے لوگ اچھل اچھل کر، مطلب ایسا لگتا ہے کہ بالکل آواز غائب ہے ان کی، جو خاص منظر ہوتا ہے. تو کہا کہ بھائی میں نے ان کو جنون سکھا دیا. بھائی لوگ مال سے محبت تو ہمیشہ تھی لوگوں کو، یہ تو کوئی ایسی نئی بات نہیں ہے، لیکن سرمایہ داری بالکل اور چیز ہے. پہلے آپ سنتے ہوں گے، ہم کہانیوں میں پڑھتے تھے بھائی لوگ جو ہے وہ کلاش ہو گئے، نواب صاحب اور فلاں شہزادے اور یہ ہو گئے. نہیں، اب منی نہیں ہے، اب کیپٹل ہے. اور کیپٹل ختم نہیں ہوتا. کیپٹل ایک ایبسٹریکٹ چیز ہے، وہ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے. مال تو لٹ پٹ بھی جاتا ہے. کیپٹل ایک بالکل میٹا فزیکل چیز بن چکی ہے کہ جو بس آگے سے آگے بڑھے گا. ہم دیکھتے نہیں کہ ہماری کوئی آمدنی ہو جائے، کوئی پلاٹ بک جائے، کافی پیسے ہیں تو یہ نہیں ہے کہ کھا پی لو چلو ورلڈ ٹور پہ چلے جاؤ، اب اس سے بڑا پلاٹ لینا ہے، پھر اس سے بڑا پلاٹ. وہ پیسے لگے رہتے ہیں اور بعض اوقات استعمال بھی نہیں ہوتے. وہ لگتے 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 ہم خوش ہوتے رہتے ہیں یار اب وہ تھا پلاٹ، وہ اتنے 5 کروڑ کا ہو گیا، 8 کا ہو گیا، 10 کا ہو گیا، 12 کا ہو گیا، 15 کا ہو گیا. تو جب 16 کا ہوا تو میں انتقال فرما گیا. بھائی مراد یہ کہ وہ 16 کروڑ روپے کہیں زمین میں پڑے ہوئے ہیں، وہ کھا پی لیتے یار کچھ ساتھ. اللہ کے نبی نے کہا نا کہ بھائی تمہارا مال تو وہ ہے جو تم نے الا ما اکلت فافنیت او لبست اور فابلیت، بھائی جو تم نے کھا لیا، فنا کر دیا، یا پہن لیا اور بوسیدہ کر دیا. بالکل پنجابی کا محاورہ ہے، کھا ہنڈا لینا. یہ لوگ اچھے ہوتے ہیں، کھا پی کے فارغ کر دی. لیکن یہ سرمایہ داری کا جنون ہے کہ پیسہ بڑھتا ہی چلا جائے گا. اور اب وہ ڈیجٹس میں ہے، یعنی کوئی ایلون مسک نہیں یا زکربرگ نے کوئی اپنے پیسے کبھی دیکھے ہوں گے، کبھی نہیں دیکھے ہوں گے. وہ ایک ڈیجٹ ہے بھائی، وہ کوئی فزیکل چیز تھوڑی ہے، اس کا کوئی وجود ہی نہیں، ایک ایبسٹریکٹ چیز ہے. تو یہ جنون ہے جو پیدا ہو جاتا ہے. تو اور پھر کہا کہ کون کر سکتا ہے اس کی آتش سوزاں کو سرد، جس کے ہنگاموں میں ہو ابلیس کا سوزے دروں. کہا کہ بھئی یہ جو ہنگامے شیطان نے برپا کیے ہیں یا ابلیس نے برپا کیے ہیں، سوزے دروں یعنی اس کا جلانے کی صلاحیت جو بہت گہری ہے. تو کہا کہ اس آتش سوزاں کو، ایک ایسی آگ کو جو جلانے والی ہے، کون اس کو سرد کر سکتا ہے. جیسے قرآن مجید کہتا ہے نا کہ بھئی یہ نار اللہ الموقدہ، یہ قرآن مجید کہتا ہے نا اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ.
اب یہاں ابلیس بھی یہ کہہ رہا ہے کہ وہ آگ جو ابلیس نے یعنی میں نے بھڑکائی ہے، کسی کی مجال ہے کہ اس کو سرد کر سکے؟ قرآن مجید نے کہا نا یہود کے بارے میں، یہود ساری بات ہے کہ تاریخ میں ابلیس کے سب سے بڑے اعلی کار یہود تھے، آج بھی نظر آ رہا ہے کھلی آنکھوں سے کہ سب سے بڑا اس کا ہتھیار لگتا ہے وہ دجال ہی ہے نا ابلیس کا، اور دجال یہودیوں میں سے ہوگا، مسیح ہونے کا دعویٰ کرے گا، خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا، اس کے پیروکار ہے، ٹھیک ہے؟ تو قرآن مجید نے کہا نا کہ جب بھی یہ جو ہے وہ آگ بھڑکاتے ہیں اطفاء اللہ، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اس آگ کو سرد کر دیتا ہے، لیکن اب یہاں پہ وہ اپنی طرف سے لفظ نہیں کر رہا ہے کہ بھائی جس آگ کو میں نے بھڑکایا ہو کس کی مجال ہے کہ اس کو جو ہے وہ سرد کر دے، اس کو بجھا دے، جس کی شاخیں ہوں ہماری آب یاری سے بلند، کون کر سکتا ہے اس نخل کہن کو سرنگوں۔ اب یہ تشبیہات ہے نا، ایک تشبیہ جو تھی وہ آگ کی تھی، اب تشبیہ کیا ہے؟ وہ درخت کی ہے۔ کہا کہ بھائی وہ جو نخل کہن ہے، وہ پرانا درخت، کون اس کو گرا سکتا ہے؟ کون اس کو پنجابی میں کہتے ہیں نیواں کر سکتا ہے؟ کون اس کو نیچا کر سکتا ہے؟ کہا جس کی شاخیں ہو ہماری آبیاری سے بلند، یہ جو ایک پورا آرڈر آف سیٹنزم ہے، کہا کہ جس کو ہم، جس درخت کو ہم پانی دیں، ٹھیک ہے، اور جس کی شاخیں ہماری پانی دینے سے بلند ہوتی ہیں، اس پرانے درخت کو کون سرنگوں کر سکتا ہے؟ اب دیکھیے تلمیحات کیا ہیں، تشبیہات کیا ہیں۔ قرآن مجید نے کلمہ طیبہ کلمہ خبیثہ کی مثال دی ہے، ٹھیک ہے، الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء، اور پھر شجر خبیثہ ہے۔ تو اب یہ شجر خبیثہ جو ہے وہ کہہ رہا ہے میں نے جو شجر خبیثہ لگایا ہے کسی کی مجال ہے؟ ٹھیک ہے، مولانا سید ابو الاعلیٰ صاحب مودودی رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے تھے اس مغربی تہذیب کو؟ کہتے تھے یہ تخم خبیث ہے، یہ شجر خبیث ہے، یعنی اس کے اصول بھی ابلیسی ہیں اور اس کے مظاہر بھی ابلیسی سراسر ہیں۔ اور آج اگر ہمیں اپنی نگاہ سر کی آنکھوں سے یہ نظر نہیں آ رہا تو پھر تف ہے ہم پر، یعنی 23 اکتوبر کے بعد سے اور ٹرانسجنڈرزم وغیرہ کے بعد بھی اگر ہم اس تہذیب کے ماتھے پہ کاف فارا لکھا ہوا نہیں دیکھ سکتے تو پھر یقین کیجئے کہ آپ شخص دجال کو نہیں پہچان سکتے۔ آج بھی دیکھیے لوگ طرح طرح سے پوچے مارتے رہتے ہیں، کسی طریقے سے برات ہو جائے سفید چمڑی کے لوگوں کی، نہیں نہیں ان کی حکومتیں گندی ہیں، لوگ تو بہت اچھے ہیں، تو مظاہرے تو بہت ہو رہے ہیں وہاں پہ۔ وہ مظاہروں کو کیا حاصل ہوا؟ عراق پہ کتنے بڑے بڑے مظاہرے ہوئے تھے، کچھ ہوا؟ اسی آرڈر کو قبول کیا ہوا ہے، انہی لوگوں کو سپورٹ کر رہے ہیں، وہ سب کھا پی رہے ہیں، مزے کر رہے ہیں، اور بس جو ہمارے استاد کیا کرتے ہیں، گئے جا کے مظاہرہ کیا اور پھر گھر میں آ کے اوندھے ہو کے لیٹ گئے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، اس طرح کچھ ہوتا ہے۔ تو بہرحال کہا کہ بھئی یہ شجر خبیث ہے جو میں نے لگایا ہے۔ اب پہلا مشیر ہے جو سامنے آیا، اب وہ کہتا ہے جیسے ادب سے، جیسے آپ کہہ لیں نا کہ ایک تھوڑا سا مطلب جو ہے وہ پہلے تو تعریفیں کر رہا ہے، اس میں کیا شک ہے کہ محکم ہے یہ ابلیسی نظام، پختتر اس سے ہوئے خوئے غلامی میں عوام۔ یہ جو ابلیسی نظام ہے یہ بہت پختہ ہے، بہت محکم ہے، پختتر اس سے ہوئے خوئے غلامی میں عوام، عوام جو ہیں بس غلامی میں ہیں، کوئی بات نہیں۔ کبھی سر سید احمد خان کے بیانات پڑھیے گا ملکہ عالیہ کے بارے میں، ملکہ برطانیہ کے بارے میں، ہم تو چاہتے ہیں قیامت تک آپ کا سایہ برقرار رہے ہمارے سروں پر، ہم تو کبھی چاہتے ہی نہیں کہ آپ یہاں سے تشریف لے جائیں، اور آپ جو ہے ہندوستان پر اللہ کا بڑا احسان ہوا کہ ان کو ایسے عظیم حاکم اللہ تعالیٰ نے عطا کی، ہوئے غلامی میں کیسے ہو گئے؟ اور یہ تو عوام تو نہیں، یہ تو خواص ہیں، ٹھیک ہے۔ اور کتنا محکم ہے یہ ابلیسی نظام، میں ایک پہلو کی طرف اشارہ کرتا ہوں، اگر آپ نے دیکھنا ہو کہ یہ ابلیسی نظام کتنا محکم ہے تو کچھ کریکٹرز کو دیکھ لیں، رشی سناک کو دیکھ لیں۔ رشی سناک کون ہے؟ انڈین نژاد ہے نا، وہ برطانیہ جس نے تقریباً 200 سال، 100 سال براہ راست اور 100 سال کمپنی کے ذریعے جس خطے پر حکومت کی، اس خطے کا ایک نژاد اس کو اپنا وزیر اعظم بنا دیا انہوں نے۔ یہ ہے محکم ابلیسی نظام۔ یہ محکم ابلیسی نظام ہے کہ حمزہ یوسف سکاٹ لینڈ کا فرسٹ کیا ہے منسٹر بن گیا۔ یہ محکم ابلیسی نظام ہے کہ محمد صادق پتہ 3 مرتبہ جو ہے وہ لندن کا میئر بن چکا، اور یہی محکم ابلیسی نظام ہے کہ جس سے وہ زہران ممدانی، محمود ممدانی کا بیٹا وہ بن جائے گا۔ کیوں ہے؟ محکم ہے نا، مطلب میں کہتا ہوں کل مسلمان بن جائے گا امریکہ کا صدر، کوئی دقت نہیں ہے اس میں۔ وجہ کیا ہے کہ ابلیسی نظام بہت محکم ہے،
ٹام ڈک اینڈ ہیری کوئی آئے، اللہ بخش صاحب بن جائے نا امریکہ کے صدر، کچھ بھی نہیں ہونے کا، کیونکہ وہ جو نظام ہے، جو ایک پاور ایلیٹ ہے، وہ جو ایک سٹیٹ ہے، وہ بہت محکم ہے. ABCDEFG جو ہم بھی آتا رہے. تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ ان کو کتنے مضبوط ہیں، کہ بھئی کوئی آ جائے بھائی اس سے کیا فرق پڑتا ہے، بات ہماری ہی چلے گی، نظام ابلیس ہی کا چلے گا امریکہ میں بھی اور برطانیہ میں بھی اور فرانس میں بھی. چاہے تو آپ کو پتا ہے کہ 2050 میں تو مسلمان اکثریت کا ملک بن جائے گا فرانس، کوئی فرق نہیں پڑے گا اس سے. کیوں؟ محکم ہے یہ ابلیسی نظام. اور باہر علامہ اقبال نے آج سے مطلب 100 سال پہلے پیشگوئیاں کی تھیں کہ نکل کے روما سے نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے یہ کرسیوں سے میں نے، وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا، اور تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا. اب ایسی کو نازک شاخ ہے کہ بھئی وہ تو لگتا ہے کہ مضبوطی ہوتی چلی آ رہی، لیکن وہ بات غلط نہیں ہے. اس تہذیب کو بننے میں 500-600 سال لگے تھے، گرنے میں بھی 200-250 سال لگیں گے، ایسے تھوڑی ایک دم گر جائے گی. تو یہاں پر کہا کہ بھئی یہ بہت جو ہے وہ، اور ایک اور جگہ انہوں نے کہا نا کہ تدبر کی فتوکاری سے محکم ہو نہیں سکتا جہاں میں جس تمدن کی بنا سرمایہ داری ہے. مصنوعی نظام ہے نا، چلنے والا تو نہیں. آپ کو پتا ہے ابھی ہم آ رہے تھے رستے میں تو ایک بورڈ لگے ہوئے تھے سسٹینیبل پتہ نہیں کیا سٹی، اسمارٹ سٹی. تو آج کل ایک جو ہے ہمارے ہاں ایک بات کہی جاتی ہے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ، جو دنیا کے جتنے بھی بڑے سیانے ہیں نا وہ اس پہ ہنستے ہیں، کہتے ہیں یہ آکسیمورون ہے. یہ جو ماڈرن کانسیپچول آف ڈیولپمنٹ ہے یہ سسٹینیبل ہے ہی نہیں، ممکن ہی نہیں، یہ نہیں چلے گا. ان کی تہذیب کا ایک بہت بڑا آدمی جو ابھی کچھ سال پہلے مرا ہے، معذور تھا، اسٹیفن ہاکنگ، تو اپنی آخری کتاب میں لکھ گیا ہے نا کہ 2070-72 تک آپ کو زمین سے اوپر مریخ میں جا کے آبادیاں بنانی پڑیں گی، یہ زمین لیویبل نہیں رہے گی. تو یہ کوئی مولوی صاحب تو نہیں کہہ رہے، یہ تو آپ کا سب سے بڑا آدمی کہہ رہا ہے نا. ٹھیک ہے، تو ہے ازل سے ان غریبوں کے مقدر میں سجود، ان کی فطرت کا تقاضا ہے نماز بے قیام. جو غریب لوگ ہیں، مسکین لوگ ہیں، یہ سجدے میں پڑے رہتے ہیں. تو اگر آپ نے اس کو دیکھنا ہو تو آج اپنے ملک کو دیکھ لیں، یعنی کیسے سجدے میں پڑے ہوئے، یعنی کیا کیا آپ کے ساتھ نہیں ہو گیا اور ہو رہا ہے مسلسل، لیکن کوئی جنبش، کچھ بھی نہیں. تو وہ جو غلامی تھی، یعنی کالا، یعنی آپ سمجھ لیں کہ جی گورا صاحب کی غلامی کے بعد آپ براؤن صاحب کی غلامی میں آ گئے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، کچھ بھی فرق نہیں پڑا. پورا کلونیل نظام سسٹم وہی برقرار. یہاں میں نے نوٹ کیا تھا کہ ترکی وفد ہلال احمد جو ہے وہ آیا تھا لاہور میں، تو پتہ نہیں اس نے کہا یا نہیں کہا، بعد اقبال نے اس پہ ایک نظم لکھی، وہ میں پڑھ دیتا ہوں. کہا مجاہد ترکی نے مجھ سے بعد نماز، طویل سجدہ ہے کیوں اس قدر تمہارے امام، وہ سادہ مرد مجاہد وہ مومن آزاد، خبر نہ تھی اسے کیا چیز ہے نماز غلام. آپ کو پتا ہے کہ ترکی کولونائز نہیں ہوا، آج بھی ترکوں کو آپ دیکھیں ان میں ایک گرینجر ہے، ان میں ایک بڑائی ہے. تو کہتے ہیں کہ بھئی وہ تو بیچارہ، اس کو کیا پتا کہ نماز غلام کیا ہوتی ہے. ہزار کام ہے مردان حر کو دنیا میں، انہی کے ذوق عمل سے ہیں امتوں کے نظام، بدن غلام کا سوز عمل سے ہے محروم، کہ ہے مرور غلاموں کے روز و شب پہ حرام. گزر ہی نہیں رہا، لگتا اسٹیگننٹ ہے. وہ جو کس نے کہا تھا، ضمیر جعفری صاحب نے، کس نے کہا تھا، یا دلاور فگار نے، کہ حالات حاضرہ کو کئی سال ہو گئے. حالات حاضرہ ہی نہیں ختم، ایک بحران دوسرا بحران، کہتا ہے ان پہ لگتا ہے کہ شب و روز گزر ہی نہیں رہے. ایسے کوئی اسٹیگننٹ ہے، بلکہ مردہ ہے. اکبر نے کیا اچھا شعر کہا، سبحان اللہ. انہوں نے کہا کہ بعد مردن کچھ نہیں، یہ فلسفہ مردود ہے، قوم ہی کو دیکھیے مردہ ہے اور موجود ہے. یعنی لائف ہیئر آفٹر کی کتنی اچھی دلیل دی ہے اکبر الہ آبادی نے، کہ اپنی قوم کو دیکھ لو اللہ کے فضل سے، کہ زندگی چلتی پھرتی لاشیں ہیں، وہ آج تک اللہ کے فضل سے ایسا ہی ہے، وہی لاشیں آج بھی جو ہے چل پھر رہی. طویل سجدہ اگر ہے تو کیا تعجب ہے، ورائے سجدہ غریبوں کو اور کیا ہے کام. نماز وہی کرنا ہے. خدا نصیب کرے ہند کے اماموں کو وہ سجدہ جس میں ہے ملت کی زندگی کا پیام. تو کہا کہ یہ ان کو اور کام ہی نہیں ہے. تو کہا کہ نماز بے قیام، تو کہا کہ بھئی بس گرے ہوئے سجدے میں. قیام آپ کو پتہ ہے نا کہ ایک سمبل ہے مقاومت کا،
مقابلے کا، سامنے کھڑے ہونے کا، ٹھیک ہے. تو ان کے یہاں قیام نہیں ہے ظلم کے خلاف. مجھے ایک لفظ بولا جاتا ہے آج کل بہت زیادہ، اسپیکنگ ٹروتھ ٹو پاور. اسپیکنگ ٹروتھ ٹو، مجال ہے کسی میں کہ بات کر سکے. آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی، کہیں ہو کہیں پیدا تو مر جاتی ہے یا رہتی ہے خام. اب یہ آرزو کون سی ہے؟ اللہ کی محبت، اللہ سے تعلق، عشق، ذوق و شوق، اور پھر اس کے ذریعے اپنے آپ کو بدلنے کی آرزو اور دنیا کو بدلنے کی آرزو. تیری دعا سے قضا تو نہیں بدل سکتی، مگر ہے اس سے ممکن کہ تو بدل جائے. تیری خودی میں اگر انقلاب ہو پیدا، عجب نہیں ہے کہ یہ چار سو بدل جائے. تو کوئی ہے ہی نہیں، کوئی آرزو ہی نہیں. تو اگر کہیں پیدا ہو جاتی ہے، ہوتی ہے، تو مر جاتی ہے یا رہتی ہے خام. ہمارے ہاں آرزو پیدا کب ہوتی ہے؟ یعنی جب کوئی حادثہ ہو جاتا ہے. کوئی حادثہ ہو گیا، کوئی اسکینڈل آ گیا، کوئی خاکے بن گئے، کوئی فلم آ گئی، کوئی قانون ایسا آ گیا، اس پہ اچھل کود کرا کے اور پھر تھوڑا بہت ٹھنڈ پڑ کے بیٹھ گئے. یعنی وہ ایک عبدالحکیم مراد نے کہا تھا نا کہ ہم انکریڈیبل ہلک بن چکے ہیں کہ جب تک ہمیں پرووک نہ کیا جائے ہم ہلتے نہیں، اور اچھل کود کر کے کوئی اپنا ہی نقصان کر کے املاک کا، اس کے بعد ٹھنڈے ہو کے بیٹھ جاتے. تو کہا کہ بھائی اول تو پیدا نہیں ہوتی، اور پیدا ہوتی ہے تو یہ ڈسٹرکٹیو شکل اختیار کر لیتی ہے، کوئی اس سے تعمیر نہیں ہوتی، چیزوں کو گراتے ہیں. کوہن ہنگامہ ہائے آرزو سرد، کہ ہے مرد مسلمان کا لہو سرد. بتوں کو میری لادینی مبارک، کہ ہے آج آتش اللہ سرد. یہ بھی اقبال. تو یہ ہماری صحیح پہم کی کرامت ہے کہ آج صوفی و ملا ملوکیت کے بندے ہیں تمام. تو یہ ابلیس کہہ رہا ہے کہ ہم نے ایسا فسوں کھینچا ہے، اور ہماری بھاگ دوڑ کی کرامت دیکھیے کہ صوفی و ملا ملوکیت کے بندے ہیں تمام. اقبال نے فارسی میں ایک جگہ کہا تھا کہ عالماں از علم قرآن بے نیاز. ہمارے عالم قرآن کے علم سے بے نیاز ہے. ادھر ادھر کے قصے، کہانیاں، اور جناب جھوٹی سچی جو ہے حدیثیں، مطلب سچی بھی کہاں ہوتی، زیادہ تر قصے، کہانیاں، موضوع حدیثیں، طرح طرح کے افسانے. تو کہا کہ وہ ہاں، اور صوفیاں درندہ گرگ و منہ دراز. صوفی جو ہے بہت سے وہ کون سے ہیں؟ وہ درندوں کی طرح ہیں، جیسے بھیڑیے ہوتے ہیں، بال لمبے لمبے بڑھا لیے انہوں نے. ہمارے جو ہے وہ مزاروں پہ کیا ہو رہا ہے، یعنی آپ وہاں چلے جائیں تو عصمت بھی محفوظ نہیں، اور مال بھی لٹ پٹ جائے گا آپ. اور یہ کون لوگ ہیں؟ کبھی آپ اس کی تحقیق کیجئے گا پنجاب میں خاص طور پہ، کہ پنجاب میں زیادہ تر جو سجادہ نشین ہیں وہ اصل میں اولاد میں بھی نہیں ہیں، وہ کوئی ان کی نسل میں تھوڑی ہیں. وہ انگریزوں نے ان کو بٹھایا تھا، اپنی یعنی قوم سے غداری کی ان کو انعام ملا تھا، اور ان کو وہاں جا کے بٹھا. یہ مخدوم صاحبان جتنے ادھر ادھر بیٹھے ہوئے، کبھی ٹریس کر کے دیکھ لیجیے، سب غدار ہیں قوم کے، ننگے وطن ہیں یہ سب لوگ. تو کہا کہ ان لوگوں کا کام کیا ہے کہ بس یہ سب ادھر ادھر سے لوٹ رہے ہیں. گرچہ اندر خان کہا ہاؤ ہوست، کو جوان مردی کے صحبہ درد کو دوست. کہا کہ خانقاہوں میں ہاؤ ہو تو بہت ہو رہی ہے، لیکن وہ جوان مرد کہ اس کے پیالے میں شراب ہو، شراب عشق ہو، اللہ کی محبت کی شراب ہو، وہ غائب ہے. ہم مسلمانان افرنگی معاب، چشمہ کوثر بجویند السراب. یہ جو مسلمان ہیں افرنگی معاب، افرنگیوں جیسے، اور یہ کیا کہتے ہیں؟ سراب سے چشمہ کوثر ڈھونڈ رہے ہیں، سراب میں چشمہ کوثر ڈھونڈ رہے ہیں. یہ ان کا حال ہے. تو یہ ان کی گویا صورتحال ہے جو سامنے آ رہی ہے. اور پھر ایک جگہ اقبال نے کہا نا کہ تمدن، تصوف، شریعت، کلام، بتان عجم کے پجاری تمام. اگرچہ یہ شعر ٹھیک نہیں ہے، تھیولوجیکلی غلط ہے، یعنی شریعت کو اس میں شامل کر دینا. بھئی تصوف اور کلام تو ٹھیک ہے کہ وہ ہیومن ڈسپلنز ہیں، تمدن تو ویسے بھی سویلائزیشن کو کہتے ہیں. شریعت کا لفظ یہاں ٹھیک نہیں ہے. شریعت تو گاڈ گیون ہوتی ہے، تو اللہ کی طرف سے آتی ہے. لیکن بہرحال تو کہا یہ صورتحال ہو گئی ہے. صوفی و ملا ملوکیت کے بندے ہیں تمام. ملوکیت سے مراد یہاں پر وہی ہے، یعنی وہ جو انگریز بہادر ہے، اور وہ جو آرڈر آف دا ڈے ہے. آپ کو یہ سمجھ میں آنی چاہیے نا بات کہ یہ کب اقبال بات کر رہے ہیں؟ کولونیل انڈیا میں بات کر رہے ہیں نا. اقبال تو پیدا بھی غلام ہوئے، فوج بھی غلام ہی ہوئے، ٹھیک ہے، وہ بات کر رہے ہیں. تو وہ جیسے ان کے کاسا لیس بن گئے ہیں. طب مشرق کے لیے موضوع یہی افیون تھی،
ورنہ قوالی سے کچھ کمتر نہیں علم کلام. تو اب یہ کہا کہ بھئی افیون ہے، جیسے قوالی ایک افیون ہے، تو اسی طریقے سے علم کلام بھی ایک افیون ہے. اور کہا کہ بھئی چونکہ مشرق ہے، یہاں ہندو مت ہے، ہندو مت آپ کو پتا ہے کہ ان کے تو مذہب میں گانا بجانا ہے، ان کا کوئی مذہبی ریچول گانے کے بغیر نہیں ہوتا، راگوں کے بغیر نہیں ہوتا. تو کہا کہ یہاں پر پھر گویا قوالی ہے، اور قوالی بھی کیا کرتی ہے، حال مست اور کال مست کر دیتی ہے. ٹھیک ہے. تو کہا کہ ورنہ علم کلام کی آپ سمجھ لیں تاثیر بھی قوالی جیسی ہے. ٹھیک ہے. تو کہا کہ ہمارا جو علم کلام ہے وہ بھی بس یہی کرتا ہے. زندہ قوت کے زمانے میں یہ توحید کبھی، اور اب کیا ہے، فقط ایک مسئلہ ہے علم کلام. آگے مزید اس کی تفصیلات بھی لے کر آئیں گے. اگرچہ اقبال کی یہ بات جیسے اس کو ہم کہتے ہیں بلو دا بیلٹ ہے، یہ بات ٹھیک نہیں ہے. علامہ اقبال اگر ہماری علم کلام کی روایت کو جانتے ہوتے، اس سے کچھ ان کو ممارست ہوتی تو یہ بات نہ کرتے. تو بات بیچ بیچ میں ہم کچھ اعتراضات بھی کر لیتے ہیں نا. ٹھیک ہے. چونکہ ہم نے تو علامہ اقبال کو کوئی خدا تو نہیں مانا، نہ کوئی پیغمبر مانا ہے. تو کچھ باتیں جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مطلب کنٹینٹ وائز ٹھیک نہیں ہے، تو اس پر ہمیں جیسے کرٹیک بھی کرنی چاہیے. تو یہ بات ان کی ٹھیک نہیں ہے. علم کلام کی یہ پریزنٹیشن کہ وہ گویا افیون کی طرح کی کوئی چیز ہے، یہ بالکل بیکار بات ہے. طواف و حج کا ہنگامہ اگر باقی تو کیا، کند ہو کر رہ گئی مومن کی تیغ بے نیام. تو کہا کہ حج اور طواف اور یہ سب ہو رہا ہے، لیکن کند ہو کر رہ گئی مومن کی تیغ بے نیام. ایسے لگ رہا ہے کہ یہ 2025 میں شعر کہا ہے ایک بات، خادم الحرمین شریفین اور فلاں اور ڈھما اور یہ اور وہ، اور جناب ایک فوج تیار ہے، اور ہمارے ہاں کے بھی ایک 16 فٹے جرنیل وہاں پہ ان کی جو ہے وہ دربانی کر رہے ہیں، اور وہاں پہ گویا ان کے گارڈ بن کے کھڑے ہوئے ہیں. امت یعنی ان کے دائیں بائیں کیا ہو رہا ہے، ہزاروں بچے ختم ہو گئے، شہید ہو گئے، عورتیں ختم ہو گئیں، کسی میں کوئی جنبش نہیں. تو کہا کہ بھئی یہ سب تو ہو رہا ہے، نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں. تو کہا کہ بس یہ کام چلتا. کس کی نومیدی پہ حجت ہے یہ فرمان جدید، ہے جہاد اس دور میں مرد مسلمان پر حرام. یہ کس نے کہا تھا؟ یعنی ایک تو یہ بات کہی تھی سر سید احمد خان نے، اور کہیں زیادہ کھلے انداز میں یہ بات کہی تھی غلام احمد قادیانی نے. اصل میں یہ غلام احمد قادیانی کا قول ہے. ٹھیک. تو وہ شاعری ویری تک بندی بھی کیا کرتے ہیں، تو ان کا باقاعدہ شعر ہے یہ کہ بھئی اس دور میں اب جیسے جہاد بیاد ختم ہو گیا، جو پہلے جو پیغمبر آتے تھے وہ تلوار استعمال کرتے تھے، یہ دور دلیل کا ہے، یہ گفتگو کا ہے. چونکہ یہ صاحب مناظر تھے نا، اور شروع میں بڑی اچھی انہوں نے اپنی ایک بنا لی تھی ساکھ. اقبال بھی ان سے متاثر ہو گئے تھے، بعد میں جب حقیقت کھلی ہے تو پھر انکار کیا. ٹھیک ہے. تو کہا کہ بھئی یہ کہ ہے جہاد اس دور میں مرد مسلمان پر حرام. یہاں میں نے کچھ اور اشعار نقل کیے تھے اسی موضوع پر. فتویٰ ہے شیخ کا یہ زمانہ قلم کا ہے. وہی بات، یہ گفتگو کا زمانہ ہے جی، ڈائلاگ سے ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا. اور دنیا میں اب رہی نہیں تلوار کارگر. ایسی بچگانہ باتیں ہمارے یہاں بھی کہی جاتی ہیں، ڈائلاگ کریں ڈائلاگ کریں ڈائلاگ کریں. بھائی پچھلے 50 60 70 سال میں یا 100 سال میں جتنی جنگیں برپا ہوئی ہیں، جتنے انسان مرے ہیں دنیا کی آفرینش سے لے کے اس وقت تک، کبھی اتنے بندے نہیں مرے کبھی، جو اس جدید دور میں اور تہذیب کے دور میں اور شعور کے دور میں اور انلائٹنمنٹ کے دور میں بندے آپ نے مار دیے. تو کون سا مکالمہ، کس مکالمے کی بات کرتے ہیں؟ دن دہاڑے لوگ ماری جا رہے ہیں، ماری جا رہے ہیں. تو کہتے ہیں کہ ہم پوچھتے ہیں شیخ کلیسا نواز سے، مشرق میں جنگ شر ہے تو مغرب میں بھی ہے شر. کیا اچھا لقب دیا غلام احمد قادیانی کو، شیخ کلیسا نواز. اور پھر اقبال نے اپنی نثر میں بھی کہا کہ یہ ہندوستان کے بھی غدار ہیں قادیانی، اور اسلام کے بھی غدار ہیں. اور پھر کہا کہ حق سے اگر غرض ہے تو زیبا ہے کیا یہ بات. اب اگلا مصرع سنیے، اسلامک ماڈرنزم کا کلمہ ہے یہ. اور کہا حق سے اگر غرض ہے تو زیبا ہے کیا یہ بات، اسلام کا محاسبہ یورپ سے درگزر. اسلام کا محاسبہ یورپ سے درگزر. 9/11 میں اس کے بعد آپ کو پتا ہے یہاں پہ جو ہے وہ آرمی پبلک اسکول APS کا واقعہ ہوا. ہمارے ایک صاحب نے کہا کہ یہ جو ساری مار دھاڑ ہو رہی ہے اس کی بنیاد آپ کے دینی مدارس میں پڑھایا جانے والا نصاب ہے. جاوید احمد غامدی صاحب نے کئی مضامین لکھے، سارا مدعا کس پہ ڈال دیا کہ یہ مدرسوں میں یہ لوگوں کی کنڈیشننگ کی جاتی ہے، بیانیاں بنائے. پھر انہوں نے متبادل بیانیہ ارشاد فرمایا.
اچھا اس سارے میں امریکہ بہادر اور سامراج کا کوئی ذکر نہیں ہے، یعنی جیسے وہ تو بہت معصوم لوگ ہیں نا، پاک پوتر لوگ ہیں، انہوں نے تو کچھ کیا ہی نہیں، یہ پتہ نہیں لوگ کیوں باولے ہو گئے، کوئی قرآن حدیث پڑھ پڑھ کے کوئی جہاد ان پہ سوار ہو گیا، یعنی کیسا بھولا پن ہے۔ اسلام کا محاسبہ یورپ سے درگزر، ابھی بھی کیا فرما رہے ہیں، یہ تو ہوتا ہی ہے، طاقت جب آتی ہے تو ایسا ہوتا ہے، فلاں ہوتا ہے، بھائی تم دو جملے مذمت کے بھی بول دو، یہ تو واقعہ ہے، ہمیشہ سارے فاتح ایسے کرتے ہیں، آپ نے بھی یہ کیا تھا، ہم نے یہ کیا تھا، اپنے اوپر آپ یعنی اپنی ماضی پر جیسے تھوک رہے ہیں لوگ، ہم نے تو ایسا نہیں کیا تھا جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیے نا کتنی جیسے سیلف پٹنگ ہے، اور جیسے سیلف جو ہے وہ آپ کہیں کہ بلیمنگ کہہ لیں، لیشنگ، اپنے آپ کو کوڑے مار، ان کو کلین چٹ دی جا رہے ہیں۔ اسلام کا محاسبہ یورپ سے درگزر، اور پھر کہتے ہیں کہ وہ نبوت ہے مسلمان کے لیے برگ حشیش، افیون ہے یہ، جس نبوت میں نہیں قوت و شوکت کا پیام، یہ وہی غلام احمد قادیانی جو نبوت نکالی ہے اس کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ پھر آگے وہ جو شعر بہت اچھا ہے کہ فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی، جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے، اور سلاطین کا پرستار سب سے بڑھ کر کس نے کیا؟ سر سید احمد خان نے، اور پھر سب سے بڑھ کر کس نے کیا؟ غلام احمد قادیانی نے، اور آج کون کر رہا ہے اس کا نام لینے کی ضرورت نہیں۔ ہو اگر قوت فرعون کی درپردہ مرید، ہو اگر قوت فرعون کی درپردہ مرید، قوم کے حق میں لعنت ہے وہ کلیم اللہ، یعنی کیا کر رہے ہیں؟ قوت فرعون کی درپردہ مرید، محکوم کے الہام سے اللہ بچائے، یہ محکوم کا الہام ہے نا، غلام احمد قادیانی صاحب پہ جو الہام آتا تھا وہ ایک غلام پہ آتا تھا، اور کسی جن کی طرف سے آتا ہوگا، شیطان کی طرف سے آتا ہوگا۔ محکوم کے الہام سے اللہ بچائے، غارت کرے اقوام ہے وہ صورت چنگیز، اس کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اور پھر کہا کہ بھئی ہمارے دور نے ایک نیا پیغمبر پیدا کیا ہے، اور اس نے قرآن میں اپنے سوا کچھ نہیں دیکھا، ساری آیتوں کو اپنے اوپر چسپا کر رہا ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا قادیانیوں کو، وہ ایک انگوٹھی پہنتے ہیں، اس میں ایک آیت لکھی ہوتی ہے، آیت کا ٹکڑا، الیس اللہ بکافٍ عبدہ، پیغمبر سے کہا گیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا تھا، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ انہوں نے کہا کہ جب مولویوں نے ان کی مخالفت کی تو مجھ پر یہ آیت دوبارہ نازل ہوئی، ان پہ جناب پہ دوبارہ نازل ہوئی، اس وجہ سے ان کے گھروں میں بھی یہ جو ہے اس پہ لگی ہوتی ہے، اور باقی بھی لگی ہوتی ہے، الیس اللہ بکافٍ عبدہ۔ بہرحال تو کہتے ہیں کہ جی کس کی نومیدی پہ حجت ہے، یہ فرمان جدید ہے، جہاد اس دور میں مرد مسلمان پر حرام۔ دوسرا مشیر کیا کہتا ہے؟ خیر ہے سلطانی جمہور کا غوغا کے شر، تو جہاں کے تازہ فتنوں سے نہیں ہے باخبر۔ اب جیسے ایک مشیر ڈرتے ڈرتے کہہ رہا ہے کہ جناب مائی باپ، ایسے لگتا ہے کہ آپ کو ابھی اندازہ نہیں ہے، آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کا ابلیسی نظام بہت محکم ہے، لیکن کچھ اس میں شگاف پڑ گئے ہیں، تھوڑا دھیان کیجئے گا۔ وہ کیا ہے کہ یہ جو سلطانی جمہور ہے، ڈیموکریسی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا بڑا چرچا ہے آج کل، تو ذرا بتائیے کہ بھئی یہ خیر ہے یا شر ہے، اور اب لگتا ہے کہ آپ کو تازہ نئے نئے فتنوں کی خبر نہیں۔ اب پہلا مشیر کیا کہتا ہے؟ ہوں مگر میری جہاں بینی بتاتی ہے مجھے، یعنی اس مشیر ہی کو کنٹیسٹ کر رہا ہے، جو ملوکیت کا ایک پردہ ہو کیا اس سے خطر؟ کچھ بھی نہیں ہے، یہ بھی منارکی ہے، وہ بھی منارکی ہے۔ آپ کو پتا ہے نا کہ برٹش امپائر ختم ہو گئی تو پھر امریکن امپائر آ گئی، یعنی اس وقت بھی ایج آف امپائر چل رہا ہے، وہ ختم تھوڑی ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر۔ کیا اچھا شعر ہے کہ بھئی ظاہر بات ہمیں چولے بدلنے پڑتے ہیں، نئے نئے چولے، نئے نئے فیشن، نئے نئے فیڈ لانے پڑتے ہیں تاکہ لوگ بس ایک کھیل میں لگے رہیں۔ تو کہتے ہیں کہ بھئی انسانوں میں تھوڑا سا اپنی خود شناسی، اپنے بارے میں تھوڑا احساس پیدا ہوا، تو ہم نے خود ہی اس کو ایک جمہوری لباس پہنا دیا۔ یہ بس اس کو کہتے ہیں ایمپررز نیو کلوتھ، یہ ایمپررز نیو کلوتھ ہے، باقی بادشاہ ننگا ہے، پہلے بھی ننگا تھا، ابھی بھی ننگا ہے، پہلے جو ہے منارکی تھی، اور اب کیا ہے؟ نام نہاد ڈیموکریسی ہے۔ کاروبار شہریاری کی حقیقت اور ہے، یہ وجود میر و سلطان پر نہیں ہے منحصر۔ یہ تھوڑی ہے کہ ذلہ الہی بیٹھے ہیں، بادشاہ بیٹھا ہے، ایمپرر بیٹھا ہے، تب جو ہے وہ کاروباری شہریاری چل رہا ہو، اس پر منحصر نہیں ہے کہ آپ کا نام کیا ہے، آپ کا ٹائٹل کیا ہے۔ ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے جی خلافت ہونا چاہیے، بھئی خلافت ہو یار، نام کچھ بھی رکھ لیں، آپ ملوکیت رکھ لیں، آپ جمہوریت رکھ لیں، آپ آمریت رکھ لیں، جو نام رکھنا ہے رکھ لیں، اس کا ایک جسٹ ہے، بس وہ اگر پایا جاتا ہے تو بس وہ خلافت کے اوصاف اس میں ہیں، ٹائٹل سے کیا فرق پڑتا ہے؟
تو یہاں پر بھی وہ کہہ رہا ہے کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ آپ جو ہیں وہ اب پریزیڈنٹ کہلاتے ہیں، پرائم منسٹر کہلاتے ہیں، چانسلر کہلاتے ہیں، یا پہلے آپ کنگ جو ہے کہلاتے تھے اور کوئین کہلاتے تھے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مجلس ملت ہو یا پرویز کا دربار ہو، ہے وہ سلطان غیر کی کھیتی پہ ہو جس کی نظر، یہ ہے جسٹ، ٹھیک ہے۔ کہا کہ مجلس ملت، یہ جو آپ کی پارلیمنٹ ہے، یہ ہو، یا پرویز جو ایران کا بادشاہ تھا اس کا دربار ہو، اصل چیز کیا ہے؟ غیر کی کھیتی پہ ہو جس کی نظر۔ غیر کی کھیتی پہ سب سے زیادہ نظر جو ہے وہ جدید مغربی ممالک کی ہے نا، اس زمانے میں بھی تھی، فرسٹ ورلڈ وار کے بعد بھی تھی، سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد بھی تھی، آج بھی ہے۔ افریقہ کے کتنے ممالک ہیں ان کا غریب اور کلاش اور قحط زدہ رہنا ضروری ہے اگر فرانس کو اس طرح ایفلوئنس اپنی برقرار رکھنی ہے، سارا سونا اٹھا کے اب بھی لے جاتے ہیں۔ تو کہا غیر کی کھیتی پہ نظر ان کی آج تک ہے، وہ چلی آ رہی۔ تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام، چہرہ روشن اندروں چنگیز سے تاریک در، دیکھ لیجیے۔ اور اقبال نے یہی بات ربا کے بارے میں کہی تھی، از ربا جاں تیرا دل چوں خشت و سنگ۔ سود سے کیا ہوتا ہے؟ آدمی کی روح سیاہ ہو جاتی ہے اور دل پتھر کی طرح ہو جاتے ہیں۔ آدمی درندہ بے دندان و چنگ، آدمی بغیر کچلیوں کے اور دانتوں کے اور ناخنوں کے درندہ بن جاتا ہے، بن چکا ہے۔ یہ پری ڈیٹری کیپٹل خونخوار ہے، درندوں کی طرح بھگوڑتا ہے۔ یہ بالکل وہ شائلاک ہے جو آپ دیکھ نہیں رہے آپ کے ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کہ گوشت کا ٹکڑا نکال کے لے جائے گا وہ، قسط اگر آپ نے نہ دی نا تو جان پہ بنائے گی، آپ چھوڑیں گے نہیں آپ۔ یعنی ایک غریب آدمی سے لے کے اور ایک ارب پتی سیٹ بھی بھگت رہا ہے نا سود کو، سود کے اس نظام کو، لیکن آپ دیکھیے سود کو کنٹیسٹ پھر بھی نہیں کر رہے۔ سود کے بارے میں ریاست کوئی بھی نظر ثانی کرنے کو تیار نہیں ہے، جس کی وجہ سے آج یہ دن دیکھا ہے آپ نے۔ یہ پورا ایک جال ہے نا، ایک میٹرکس ہے جس کے اندر آپ آئے ہوئے۔ تیسرا مشیر، روح سلطانی رہے باقی تو پھر کیا اضطراب ہے، مگر کیا اس یہودی کی شرارت کا جواب؟ وہ کلیم بے تجلی، وہ مسیح بے سلیس پیغمبر، ولیکن در بغل دارت، کیا بتاؤں کیا کی نگاہ پردہ سوز، مشرق و مغرب کی قوموں کے لیے روز حساب۔ اب یہ کارل مارکس کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ یہودی تھا نسلی طور پہ، ویسے تو ایتھیسٹ تھا، میٹیریلسٹ، جو اس کا ڈائلیکٹیکل میٹیریلزم ہے یا ہسٹوریکل میٹیریلزم ہے، ڈائلیکٹیکل میٹیریلزم ہے، اس کے نزدیک آخری جو میٹا فزیکل ریالٹی ہے وہ میٹر ہے۔ یعنی دیکھیں اس کے جو بیانات ہیں نا، مثال کے طور پہ ریلیجن کے بارے میں، وہ اہم نہیں ہے، اصل میں اس کی آنٹولوجی اہم ہے، اور وہ سراسر ملحدانہ ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ چلے، ہو سکتا ہے کمیونسٹ مینیفیسٹو پڑھ کے آپ کے اندر جوش پیدا ہو جائے اور آپ غریبوں، مسکینوں اور مظلوموں کے ساتھی بن جائیں، بڑی اچھی بات ہے۔ مسلمانوں میں بہت سے لوگ جو کمیونسٹ انکلینیشن رکھتے تھے وہ سارے ایسے ہی لوگ تھے، بہت اچھے لوگ، درویش لوگ، غریبوں کی قدر کرنے والے، حسرت موہانی، حاجی صاحب ترنگ زئی، مولانا عبید اللہ سندھی، سب لوگ بڑے لوگ تھے نا۔ تو ان کو کس چیز نے اپیل کی تھی؟ اس بات نے، افتادگان خاک، ان کو تو اٹھاؤ نا یار، ان کے ساتھ تو کچھ کرو۔ لیکن وہ داس کیپیٹال وغیرہ میں جو اس کی جو فلسافیکل فاؤنڈیشن ہے، اس کو تو جانتے بھی نہیں ہوں گے وہ، اور اس سے ان کو کوئی مناسبت بھی نہیں تھی۔ تو کہا کہ یہ اس یہودی کی جو ہے نا کلیمے کتنے گرینجر سے ذکر کیا ہے مارکس کا۔ مارکس وہ ظاہری بات ہے ریویژنسٹ تھی اور فلاں تھی اور ڈھیما تھی، ایکچولی آئی نہیں ہے وہ، ٹھیک ہے، وہ ڈائلیوٹیڈ تھی یا کرپٹڈ تھی یا فلاں ڈھیما تھی۔ تو کلیم بے تجلی، سیدنا موسیٰ علیہ السلام تجلی اللہ کی تھی اور سیدنا مسیح ان کی سید۔ کہا کہ وہ نیست پیغمبر ولیکن در بغل دارت کتاب، پیغمبر تو نہیں ہے لیکن اس کی بغل میں ایک کتاب ہے جس کا نام داس کیپیٹال ہے۔ کیا بتاؤں کیا ہے کافر کی نگاہ پردہ سوز، مشرق و مغرب کی قوموں کے لیے روز حساب، پردوں کو پیئرس کرنے والی، جلا دینے والی، اور مشرق و مغرب کی قوموں کے لیے روز حساب۔ یہاں پہ وہ اقبال نے جب کمیونسٹ ریولوشن آیا ہے تو روس سے کافی خطاب کیا، اور وقت نہیں ہے ورنہ میں نے وہ اشعار نوٹ کیے تھے جس میں انہوں نے جیسے ان سے کہا ہے، خاص طور پر یہ کہا ہے کہ بھائی لا تک تم پہنچ گئے، اب لا سے اللہ تک کا سفر کرو۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ ایک جگہ اقبال نے کہا پس روایت گرت میں کہ ان لوگوں نے کیا کیا ہے، لا صلاتی، لا کلیسا، لا الہ، ایک لائن ہے سیدھی، کوئی بادشاہ نہیں ہے، کچھ میں نہیں ہے، یہ زار وار کو ہٹا دو، ٹھیک ہے۔ لا کلیسا، اور آپ کو پتا ہے کسی نے کہا نا فرینچ ریولوشن میں بھی ایسا ہوا تھا، جب والٹیئر نے کہا ہے، کس نے کہا کہ بھائی وہ جو پریسٹ تھا، چیف پریسٹ، وہ ایمپرر کی دم سے بنا ہوا تھا، جب ہم نے ایمپرر کو اٹھا کے پھینکا تو پریسٹ بھی ساتھ چلا گیا، تو پھر کلیسا کا انکار کر دیا، اور پھر کیا، لا الہ۔
تو وہ جگہ جگہ کہتے ہیں کہ یار لا تک پہنچ گیا، بہت اچھا کیا، کیپٹلزم کو دھکا لگایا، بہت اچھا کیا، کیپٹلزم سے بڑھ کر ان ہیومن سسٹم کوئی نہیں، اس سے بڑھ کر ڈی ہیومنائزنگ سسٹم کوئی نہیں. تو یہ بات اپریشیٹ کیا گیا، چلو کسی نے تو اس کو لوہا دیا، کسی نے تو اس کو ٹکر دی. لیکن اب یہ جو ان کے ہاں ہے انکار ہے، میٹا فزکس کا انکار ہے، خدا کا، آخرت کا، وحی کا، روح کا، تو یہ اس سے وہ کہتے تھے. ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں کہ اب اس سے ہٹو. اور پھر اقبال نے پوری تہذیب کے بارے میں کہا نا، جدید مغربی تہذیب کے بارے میں کیا کہا؟ لبالب شیشہ تہذیب حاضر ہے مئے لا سے، مگر ساکی کے ہاتھوں میں نہیں پیمان الا. لا کوئی سب نہلسٹک ہے یہ سویلائزیشن. نیٹشے نے یہی کہا تھا نا. اور پھر میکنٹائر نے کتاب لکھی، اس نے کہا مغرب والوں سے 1980 کی دہائی میں لکھی، انہوں نے کہا تمہارے پاس دو ہی آپشن ہیں، یا ارسٹوٹل کی طرف چلے جاؤ ورچو ایتھک کی طرف، یا نیٹشے کی طرف جاؤ گے، نہلسٹک ہو جاؤ گے، ختم ہو جائے گا سب. اور ہو رہا ہے، نظر آ رہا ہے. اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا طبیعت کا فساد، توڑ دی بندوں نے آقاؤں کے خیموں کی تناب، انقلاب آ گیا، تخت الٹ گئے. چوتھا مشیر، توڑ اس کا رومت الکبریٰ کے ایوانوں میں دیکھ، آل سیزر کو دکھایا ہم نے پھر سیزر کا خواب، کون بحر روم کی موجوں سے ہے لپٹا ہوا، گاہ بالت چوں صنوبر گاہ نالت چوں رباب. اب یہاں میسولینی کی طرف اشارہ ہے، نیشنل سوشلزم جس کو کہا جاتا ہے. ٹوٹلیٹیرینزم تھا وہاں، اسٹیلن کے یہاں بھی تھا، یہاں بھی تھا. تو یہاں اسی طرح جرمن میں بعد میں سامنے آیا، اقبال کے بعد نازیزم سامنے آیا، وہ ایک خاص نسل کے متعلق تھا، یہاں ایک قوم سے متعلق تھا. سپریورٹی کا ایک تصور تھا، فاشزم جس کو کہا جاتا ہے. تو کہا کہ رومت الکبریٰ، لگتا ہے کہ جو مارکسزم کا کی جو توڑ ہے نا، یعنی ہر چیز کا ایک اینٹی تھیسس ہوتا ہے نا. کیپٹلزم کا اینٹی تھیسس کیا تھا؟ وہ سوشلزم تھا. اب سوشلزم کا اینٹی تھیسس اقبال کے نزدیک کیا ہے؟ وہ نیشنل سوشلزم یا فاشزم جو میسولینی کا تھا. تو کہا کہ آل سیزر، آپ کو پتا نا اٹلی، وہ سیزر وہی تھا نا، سیزر کیسر جس کو کہتے ہیں، کیسر روم، ابھی بھی ویٹیکن وہیں پر ہی ہے نا. تو ہم نے سیزر کا خواب کہ دوبارہ سے گریٹ جو آپ کہیں کہ رومن امپائر کو قائم کیا جائے، میسولینی نے خواب دیکھنا شروع کر دیا. اور کہا کہ بحر روم کی موجوں سے کون لپٹا ہوا ہے، اور کبھی وہ کھڑا کر دیتا ہے قوم کو صنوبر کی طرح، اور کبھی جو ہے وہ آپ کہیں کہ نالا کرنے لگتا ہے، رونے دھونے لگتا ہے رباب کی طرح. تو کبھی جیسے قوم کو مضبوط کرتا ہے، طاقتور کرتا ہے، کبھی اس کو ابھارتا ہے نالوں کے ذریعے. ٹھیک ہے، جو انسان کے اندر ظاہری بات ہے کہ ایک پیتھوس بھی تو چاہیے نا اس کو. تو یہ اس کی طرف اشارہ ہے. میسولینی سے اس نے اقبال کی ایک اور جو ہے وہ نظم ہے. اور میسولینی آپ کو پتا ہے نا کہ حبشہ پہ حملہ کر دیا تھا، ٹھیک ہے، پھر فاطمہ بنت عبداللہ اور لیبیا پہ بھی حملہ کر دیا تھا. ٹھیک ہے، تو وہاں میسولینی کے نام سے بھی ایک ہے کہ میسولینی جو ہے مشرق و مغربی حریفوں سے کہہ رہا ہے. یعنی جب اس نے یہ کام کیا نا، تو اس زمانے کی جمعیت اقوام جس کو کہا لیگ آف نیشنز، اس نے بڑا ہنگامہ کیا، بڑا ظلم ہو گیا، بڑا ظلم ہو گیا. اب اس نے کیا منہ توڑ جواب دیا، اقبال نے جواب دیا میسولینی کے منہ سے. کیا جواب دیا؟ کیا نرالا ہے، کیا زمانے سے نرالا ہے میسولینی کا جرم، بے محل بگڑا ہے معصومان یورپ کا مزاج، میں پھٹکتا ہوں تو چھلنی کو برا لگتا ہے کیوں، ہے سبھی تہذیب کے اوزار تو چھلنی میں چھاج، میرے سودائے ملوکیت کو ٹھکراتے ہو تم نے کیا توڑے نہیں کمزور قوموں کے زجاج. یعنی آپ کہیں نا کہ برطانیہ بہادر اس سے کہہ رہا ہے. کیا بات ہے، یعنی ایک دنیا کو کولونائز کر لیا. آج بھی کامن ویلتھ گیمز ہوتی ہیں، تو کامن ویلتھ ممالک کو 60 کے قریب ہیں ملک، اس میں سے ایک ہندوستان بھی ہے، ایک پاکستان بھی ہے، ایک بنگلہ دیش بھی ہے، جو کس کے ماتحت تھے؟ برطانیہ کے تھے. اب وہ ان کو کہہ رہے ہیں بھائی تم نے کیوں حبشہ پہ جو ہے ایرٹیریا پہ قبضہ کر لیا، تم نے کیوں لیبیا پہ قبضہ کر لیا. یہ عجائب شعبدے کس کی ملوکیت کے ہیں، راجدانی ہے مگر باقی نہ راجہ ہے نہ راج. اب کیا اچھا جملہ ہے، آل سیزر چوب نئے کی آبیاری میں رہے، اور تم دنیا کے بنجر بھی نہ چھوڑو بے خراج. اس میں اشارہ ہے نا نیرو کی طرف. نیرو جو ہے وہ بانسری کو ہے کہ وہ بانسری بجا رہا ہے اور روم جل رہا تھا. تو کہا کہ وہ مطلب ہم لوگ بانسری بجاتے رہ جائیں اور تم جو ہے پوری دنیا کو طاق کر دو، پوری دنیا کو جو ہے برباد کر دو. تم نے لوٹے بے نوا صحرا نشینوں کے خیام، تم نے لوٹی دشت دہکا، تم نے لوٹے تخت و تاج. اب سنیے کیا شعر ہے، سبحان اللہ. یہ میسولینی کہہ رہا ہے یورپ سے، پردہ تہذیب میں غارت گری آدم کشی، سویلائزنگ مشن تھا نا، پردہ تہذیب میں
غارت گری آدم کشی کل روا رکھی تھی تم نے میں روا رکھتا ہوں آج. وہ تھوڑا ماضی تھا یہ میرا آج. اچھا جی. تیسرا مشیر میں تو اس کی عاقبت بینی یا کچھ قائل نہیں جس نے افرنگی سیاست کو کیا یوں بے حجاب، یعنی مسولینی کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ بھائی لگتا ہے کہ اس نے جو ہے کوئی دیکھا نہیں انجام کو اور افرنگی سیاست کو بالکل بے نقاب کر دیا، بے حجاب کر دیا. جیسے مثال کے طور پہ ٹرمپ ہے نا، تو ٹرمپ کیا کر رہا ہے، مطلب جو امریکہ ہے اس کا صحیح تصویر پیش کر رہا ہے. باقی لوگ لیپا پوتی کرتے تھے، وہ بالکل صحیح امریکن کریکٹر جیسا ہونا چاہیے نا امریکن کو، بالکل لگی لپٹی بغیر سب یہ کرتے ہیں. لیکن یہ ذرا، یعنی میں اس وقت جب پہلے تھا نا تو جو ہے وہ کلنٹن کی بیگم جو تھیں، کیا نام تھا ان کا، ہیلدی، جو ان کے مقابل میں آئی تھی نا، تو انہوں نے کہا کہ کچھ بھی نہیں ہے، یعنی یہ تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. کہا کہ ٹرمپ ود اے لپسٹک، کلنٹن بھی وہی ہے، اس سے کم ظلم نہ کرتی وہ. اس میں بھی عرض کرتا نا محکم ہے ابلیسی نظام، وہ نظام بہت محکم ہے. فلاں بندہ آ جائے، وہ فارسی میں کہتے ہیں کہ کرامت کے گاؤ آمد کے خرف، گدا آیا کہ گائے چلی گئی، گائے آ گئی گدا چلا گیا، اس سے فرق کوئی نہیں پڑتا. ابلیسی نظام بہت محکم، جس کو ڈیپ سٹیٹ کہتے ہیں. ڈیپ اضافی ہے، اصل میں سٹیٹ اسی کو کہتے ہیں جو پرماننٹ ہوتی ہے. یہ چہرے آتے جاتے رہتے ہیں، بش ہو یا ٹرمپ ہو یا کوئی اور آ جائے، وہ اصل میں جو سٹیٹ ہے وہ چلاتی. پانچواں مشیر ابلیس کو مخاطب کر کے، اے تیرے سوز نفس سے کار عالم استوار، تو نے جب چاہ کیا ہر پردگی کو آشکار. کہتے اے تیرے سوز نفس سے کار عالم استوار، تو نے جب چاہا کیا ہر پردگی کو آشکار. کہ اے ابلیس، جو تیرا نفس ہے اس کی جو آگ ہے وہی ہے ہر پردے کو، جیسے وہ کہا اس سے عالم کا کام جو ہے وہ چل رہا ہے، اور تو نے ہر پردے کو جو ہے وہ آشکار کر دیا. آب اگل، یعنی اب یہ گویا اس کو ہمارے کہتے ہیں مکھن لگا رہا ہے، خوشامد کر رہا ہے. آب اگل تیری حرارت سے جہان سوز و ساز، اب لہے جنت تیری تعلیم سے دانائے کار. آب و گل، یہ مٹی اور پانی سے بننے والا جو عالم ہے، وہ تیری حرارت کی وجہ سے ایک ایسا جہان ہے جہاں خوشی بھی ہے جہاں غم بھی ہے. سوز کہتے ہیں ٹریجڈی کو، ساز کہتے ہیں کامیڈی کو، کبھی خوشی ہے کبھی غم ہے. اور کہا کہ اب لہے جنت، اب لہے جنت کون ہے، جیسے ایک روایت ہے، وہ مطلب موضوع روایت ہے کہ اہل الجنتی بلہن، یعنی گھڑی ہوئی روایت ہے کہ اہل جنت جو ہیں وہ بھولے ہوتے ہیں. تو کہا کہ اب لہے جنت تیری تعلیم سے دانائے کار، کے جو جنت کے بھولے بھالے لوگ ہیں تیری تعلیم کی وجہ سے بہت سیانے ہو گئے ہیں. تجھ سے بڑھ کر فطرت آدم کا وہ محرم نہیں، سادہ دل بندوں میں جو مشہور ہے پروردگار. اب یہ بلیسفمی ہے نا، یہ بلیسفمی ہے کہ بھائی وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی کہا کہ فطرت آدم کو اے ابلیس جتنا تو جانتا ہے خدا بھی نہیں جانتا. اور کیا کہتے ہیں سادہ دل لوگوں میں انہوں نے ایک نام رکھ چھوڑا ہے، جیسے فیول باخ کہتا ہے نا کہ بھئی یہ پروجیکشن ہے، انسانوں نے اپنے لیے خدا گھڑ لیا ہے. اصل میں انسان خدا کی مخلوق نہیں ہے، بلکہ خدا انسان کی مخلوق ہے معاذ اللہ. تو کہا سادہ دل لوگ ہیں کہ وہ اللہ میاں ہیں، کوئی وہاں پہ ہیں. تو کہا کہ بھئی کہا کہ تجھ سے بڑھ کر وہ نہیں جانتا آدم کو. کام تھا جن کا فقط تقدیس و تسبیح و طواف، تیری غیرت سے ابد تک سر نگوں و شرمسار. یہ فرشتوں کی طرف ہو رہا ہے کہ بھئی تو جن کا کام یہ تھا، تو نے جو ہے وہ تیری غیرت سے ابد تک سر نگون و شرمسار. گرچہ ہیں تیرے مرید افرنگ کے ساحر تمام، اب مجھے ان کی فراست پر نہیں ہے اعتبار. تو افرنگ کے تمام ساحرین، یہ سب مطلب ٹونی بلیئر کیا تھا اور بش کیا تھا اور ٹرمپ کیا ہے اور جناب یہ نتن یاہو کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ اس کے افرنگ کے ساحر کیا ہیں، سارے کے سارے تیرے مرید ہیں، تو ان کا مائی باپ ہے. لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ گڑبڑ ہو رہی ہے. وہ یہودی فتنہ گر، وہ روح مصدق کا بروز، ہر کبا ہونے کو ہے اس کے جنوں سے تار تار. اب یہ پھر کارل مارکس کا ذکر ہے، کیونکہ بہرحال نسلی طور پر یہودی تھا. اور روح مصدق ایک پرانا جو ہے شخص تھا، تھنکر تھا ایران کا، جو یہ کہتا تھا کہ زر زن زمین اس میں اشتراک ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، مشترکہ ملکیت ہونی چاہیے. اور لیکن بہرحال نوشیروان عادل نے اس کو بھی اور اس کے ساتھیوں کو بھی مروا دیا تھا. تو کہا کہ وہ روح مصدق کا ایک سایہ ہے، ہر کبا ہونے کو ہے اس کے جنوں سے تار تار. یہ جو مارکس نے لوگوں کو جو ہے اٹھایا ہے، تو لگتا ہے کہ سارے جو آپ کہیں نا کہ جو پردے لٹکے ہوئے تھے اور لوگوں نے جو قبائیں پہنی ہوئی تھی وہ سب تار تار ہو گئیں. داغ دشتی ہو رہا ہے ہم سرے شاہین و چر.
کتنی سرعت سے بدلتا ہے مزاج روزگار. زاخ کہتے ہیں کوے کو. دشتی کا مطلب ہے جیسے آپ کہیں کہ صحرا کا یا پہاڑی. تو پہاڑی کوا ہے وہ لگ رہا ہے کہ جیسے شاہین اور شکرے سے مقابلے میں آ رہا ہے, جو کہا لڑا دے ممولے کو شاہباز سے. ٹھیک ہے, تو کتنی سرعت سے بدلتا ہے مزاج روزگار, لگتا ہے کہ جیسے استادگان خاک اٹھ گئے ہیں اور حکومتیں الٹ رہے ہیں. وہاں پہ رشیا میں ہوا, پھر اس کے بعد لیٹن امریکہ میں ہوا, پھر اور پولینڈ میں ہوا, پھر چائنا میں ہوا, کہاں کہاں وہ چیز پھیل گئی. اور چھا گئی آشفتہ ہو کر وسعت افلاک پر, جس کو نادانی سے ہم سمجھے تھے ایک مشت غبار. کہا ہم سمجھے تھے کہ یہ تو ایک مٹھی بھر مٹی ہے, اور کہا کہ وہ بکھر کر جو ہے پورے عالم پر چھا گئی ہے, یعنی پوری دنیا میں مارکسزم پھیل رہا ہے, جو ہے انقلاب تھا وہ اس کو وہ ایکسپورٹ ہو رہا ہے, جا رہا ہے. فتنہ فردا کی ہیبت کا یہ عالم ہے کہ آج کانپتے ہیں کوہسارو مرغزارو جو عباد. فتنہ فردا, کل جو فتنہ آنے والا ہے اس کی ہیبت کا عالم یہ ہے کہ کوہسار بھی, یعنی وہ پہاڑ جس کے دامن میں جو ہے وہ آپ کہیں وادی ہوتی ہے, مرغزار یا مرغزار جہاں پہ جو ہے پرندے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور جوئے باز جہاں پر ندیاں چلتی ہیں. لگتا ہے کہ پورا عالم جو ہے ٹریمبل کر رہا ہے. یعنی میرا خیال ہے کہ کمیونسٹ مینیفیسٹو کا آغاز یہیں سے ہوتا ہے کہ اسپیکٹر از ہانٹنگ یورپ, دا اسپیکٹر آف سوشلزم یا کمیونزم, کہ بھائی وہ ایک کابوس ہے, لگتا ہے کہ ایک چیز جو ہے وہ ان پر سوار ہونے والی ہے, اور ایک خوف ہے جو سامنے آ رہا ہے. میرے آقا وہ جہاں زیر و زبر ہونے کو ہے, جس جہاں کا ہے فقط تیری سیادت پر مدار. یعنی وہی جہاں جو لگتا ہے کہ بس الٹ پھیر ہونے والا ہے, اور تیری سیادت تیری قیادت پر جس کا مدار ہے. اب ابلیس جو ہے اپنی مشیروں سے خطاب کر رہا ہے میرے دستے تصرف میں جہان رنگ و بو, کیا زمین کیا مہر و مہ کیا آسمان تو بتو. کہا کہ پورا جو رنگ و بو کا عالم ہے یہ میرے تصرف میں ہے, کیا زمین کیا جو ہے آپ کہیں کہ سورج اور چاند, کیا آسمان تہ بتہ, دیکھ لیں گے اپنی آنکھوں سے تماشا غرب و شرق, میں نے جب گرما دیا اقوام یورپ کا لہو. کہا کہ نہیں پریشان مت ہو, مشرق و مغرب جو ہے وہ دیکھ لیں گے تماشا جب میں اقوام یورپ کا لہو گرما دوں گا. کیا امامان سیاست کیا کلیسا کے شیوخ, سب کو دیوانہ بنا سکتی ہے میری ایک ہو. بنایا ہوا دیوانہ, کہا کہ سب جو ہے اسی کی جیسے مالا جپ رہے ہیں. تو چاہے اب دو طرح کی قیادتیں ہوتی ہیں نا, ایک جو ہے وہ قیادت مذہبی ہوتی ہے, ایک سیاسی ہوتی ہے. کہا کہ دونوں ہمارا دم بھر ہے. اگر کبھی آپ نے دیکھا ہو ہولوکاسٹ وغیرہ جب ہوا تھا, تو اس زمانے کے جو وہاں پہ پریسٹ ہوڈ تھی انہوں نے کس طریقے سے سپورٹ کیا ہٹلر کو, یا کس طرح سے مسولینی کو جو ہے سپورٹ کیا. اور ہر دور میں جیسے جو کلیسا تھا اس میں ایسے لوگ تھے کہ جیسے وہ ان کو ذل الہی مان کر ان کے بارے ان کی ہر چیز کو کلین چٹ دے دیتے تھے. کارگاہ شیشہ جو نادا سمجھتا ہے اسے توڑ کر دیکھے تو اس تہذیب کے جام و صبو. تم سمجھتے ہو کہ یہ کوئی شیشہ بنانے کی فیکٹری ہے, جیسے اب پڑھتے ہیں نا کہ بھئی اب بل ان دا چائنا جو ہے چائنا شاپ. یہ کوئی چائنا شاپ نہیں ہے کہ جہاں چھوٹے چھوٹے جو ہے شیشے کی چیزیں ہیں, کوئی بل وہاں گھس جائے گا تباہ ہو جائے گا. کہا تم سمجھتے ہو کہ یہ کوئی بہت آبگینے ہیں جو میں نے بنائے ہیں. کہا توڑ کر تو دیکھے, یہ تہذیب میں نے بڑی محنت سے جمائی ہے, 400-500 سال لگے ہیں اس کو یہاں تک پہنچانے میں, خدا سے بغاوت کرنے میں. یہ بے خدا تہذیب ایک دن میں تو نہیں بنی, بڑی محنت سے بنائی ہے میں نے. اور دست فطرت نے کیا ہے جن گریبانوں کو چاک, مزدکی منطق کی سوزن سے نہیں ہوتے رفو. کہا کہ بھائی جن گریبانوں کو چاک کیا ہے دست فطرت نے, کہا مزدکی منطق کی جو مارکسسٹ لاجک ہے اس سے ان کے جو پھٹ ہے نا وہ سل نہیں سکتے. اتنی آپ کو دیکھا نہیں کس طریقے سے کیپٹلزم نے اپنے اندر نگل لیا پورے. یعنی آپ دیکھیے کہ رشیا کیا ہے, چائنا کو جو محیر العقول ترقی ملی اور کامیابی ملی تب ملی نا جب اب وہ کمپرومائز کر کے ایک مکسڈ اکانومی کی طرف آیا, تب ملی ہے نا. تو کہا کہ بھائی وہ یہ ہے ایسی بات نہیں. اور آپ دیکھیں نا کہ انہوں نے جو ہے وہ یونینز بنا لی, یہ کر لیا وہ کر لیا, تو ان کو مارکس کو اندازہ نہیں تھا کہ کس طریقے سے. آپ دیکھیں نا وہاں پہ آج لوگ جاتے ہیں کہتے ہیں جی میں بیٹھے ہوا تھا, میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑی گاڑی آئی, اس میں سے ایک بندہ نکلا, پھر وہ لک نکال کے پھر وہ جو ہے وہ سڑک بنانے لگ گیا. اور ہمارے گھر میں جو مائی آتی ہے کام کرنے کے لیے وہ فلاں بڑی گاڑی میں آتی ہے.
یہ جو کر دیا نا کیپٹلزم نے، یعنی وہ جو لیبر کلاس تھی اس کو پھر خاص طور پہ کریڈٹ اکانومی کے ذریعے، کریڈٹ کارڈ کے ذریعے ان کو بھی مزے کرا دیے، تو گویا سب کو کام پہ لگا دیا، اور پھر جیسے قصہ تمام ہو گئے. یہ پریشاں روزگار آشفتہ مغز آشفتہ منہ ہے، کب ڈرا سکتے ہیں مجھ کو اشتراکی کوچہ گرد، یہ پریشاں روزگار آشفتہ مغز آشفتہ منہ. یہ کوچہ گرد ہیں، بال بال بڑے ہوئے ہیں اور پھٹے حالوں میں ہے، دماغ بھی کوئی ٹھکانے پہ نہیں ہے، بال بھی بکھرے ہوئے ہیں. کہا کہ یہ ہپی لوگ، یہ بوہیمین لوگ، یہ مجھے کچھ میرے سامنے کھڑے ہوں گے. ہے اگر مجھ کو خطر کوئی تو اس امت سے ہے جس کی خاکستر میں ہے اب تک شرار آرزو. یعنی جو امت مسلمہ ہے، امت محمدیہ ہے، اور دیکھ نہیں لیا آپ نے آپ کے پڑوس میں شرار آرزو کیسے ظاہر ہوئی؟ آپ نے دیکھ نہیں لیا اہل غزہ نے کیسی دکھا دی؟ تو ہے نا لوگ ایسے، یعنی سارے ہم ایسے بے غیرت تو نہیں ہے نا، سارے ہم ایسے بے حمیت تو نہیں ہیں، کچھ لوگ ہیں نا، اللہ کی نشانیاں ہیں. آپ دیکھ لیجئے کہ کتنی انہوں نے اپنے بچے دفنائے ہیں، کوئی شکایت کی ہو، کوئی شکوہ کیا ہو. تو کہا کہ ہے اگر کوئی خطر مجھ کو تو اس امت سے ہے جس کی خاکستر میں ہے اب تک شرار آرزو. خال خال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں وہ، کرتے ہیں اشک سحر گاہی سے جو ظالم وضو. کھڑے ہوتے ہیں رات میں اللہ کی جناب میں، روتے ہیں، اس سے گویا وضو کرتے ہیں. جانتا ہے جس پہ روشن باطن ایام ہے، مزدکیت فتنہ فردا نہیں اسلام ہے. یعنی ایک جو ایام ہے نا، اور ایک اس کے پیچھے کیا چل رہا ہے، جو اس کو ڈیسائفر کر سکتا ہے اس کو پتا ہے. اب یہ ابلیس کہہ رہا ہے کہ میرے نزدیک میرے اس آرڈر کو برباد کرنے کے لیے جو ٹرموائل یا ٹربولنس ہے وہ مزدکیت یعنی سوشلزم یا مارکسزم سے نہیں آئے گی، بلکہ کہاں سے آئے گی؟ اسلام سے آئے گی. ٹھیک ہے. اب پھر وہ کہتا ہے کہ بھئی ہے تو یہ صورتحال، لیکن لوگ تو ایسے ہیں، لیکن مجھے تسلی کس بات سے ہے؟ جس بات سے تسلی ہے اس کا وہ بیان کر رہا ہے. آج امت مسلمہ ان اشعار میں اپنا چہرہ دیکھ لے، لگے گا کہ الہامی اشعار ہیں، ہمارے ہی بارے میں کہے گئے ہیں. جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں، ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین. اس وقت دنیا میں جو فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ہے وہ پروگریسیوزم ہے، وہ کنزیومرزم ہے، وہ کیپٹلزم ہے. یہ تو بس عنوانات ہیں، تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے. اگر میں عرض کر رہا ہوں کیپٹلزم کو اگر یہ پتہ لگ جائے کہ بھئی مسلمان ہونے میں 4 پیسے کا فائدہ ہے، وہ سب مسلمان ہو جائیں گے. اصل تو آرڈر ہے نا ان کا، ایک مال پرستی زر پرستی کا ایک آرڈر ہے. جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیضا ہے پیران حرم کی آستین. پیران حرم ہے، ان کی آستین میں کوئی ید بیضا نہیں ہے، رات اندھیری ہے، ہاتھ میں کچھ بھی نہیں. حارث مہجوری قرآن شدی شکوہ سنجے گردش دوران شدی، تو کہ چوں شبنم افتد زمین در بغل داری کتاب زندگی. ایک زندہ کتاب ہے تمہارے پاس، رہے ہیں اور ہیں فرعون میری گھات میں، لیکن مجھے کیا ڈر کہ میری آستی میں ہے ید بیضا. اس امت کے پاس قرآن ہے، لیکن صورتحال کیا ہے کہ بس ایسے لگتا ہے کہ کارآمد نہیں رہا. عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف، ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں. یہ بھی بہت اہم شعر ہے. یعنی لگتا ہے کہ دنیا کشا کشا وہاں چلی جائے گی، افراد و تفرید کے دھکے کھاتے 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 لگتا ہے کہ اس کو آنا وہی پڑے گا. اس میں شک کی کیا بات ہے؟ اور اس میں ہم مسلمانوں کا کوئی گویا کمال نہیں ہے، یہ اللہ کا دین ہے نا. اور ہمیں ایک سرخاب کا پر لگا ہوا ہے، اور وہ کیا ہے کہ ہم اللہ کے آخری کلام کے امین ہیں، اور ہم اللہ کی آخری پیغمبر کی امت میں سے ہیں. بس اس سے ہمارے لیے امیونٹی ہے. بس اقبال نے جو لکھا ہے خطبہ الہ آباد میں لکھا ہے کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ تاریخ میں مسلمانوں نے اسلام کو بچایا، وہ ہمیشہ اسلام نے مسلمانوں کو بچایا، ریسکیو کیا. ابھی بھی وہی کرے گا نا، ہمارے میں تو کوئی کمال نہیں ہے. ہم اللہ کی کتاب کے کسٹوڈین ہیں، یہ ناز ہے ہمارا. ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. ہمیں کون مٹا سکتا ہے؟ ہمیں کون ختم کر سکتا ہے؟ الحذر آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر، حافظ ناموس سے زن مرد آزما مرد آفرین. اب ابلیس کہہ رہا ہے نا مجھے ڈر کس سے ہے؟ آئین پیغمبر سے، قرآن و سنت سے ڈر ہے. اور کہا کہ یہ ناموس زن کی حفاظت والا ہے، مردوں کو آزماتا ہے، مرد پیدا کرتا. تو اس وقت دیکھ لیجئے کہ بہت بڑا جو فتنہ ہے وہ فیمنزم ہے. اس کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ تمام مذاہب لیٹ گئے ہیں اس کے آگے. یعنی آپ دیکھیے کہ کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. پوپ کوئی بات کر دے یعنی لیسبینز اور گینز کے بارے میں،
سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ٹرانسجنڈرزم کے خلاف کوئی بات کرتے، اتنا محکم ابلیسی نظام ہے، کیوں نہیں کر سکتے؟ تو کہا کہ بھئی یہ کون کرے گا؟ یہ اسلام کرے گا۔ موت کا پیغام ہر نوع غلامی کے لیے، نئے کوئی فغفور و خاکہ، نئے فقیر رہنشیں، ہر طرح کی نوع غلامی کے خلاف جو آزادی کا پیام ہے۔ جو گئے تھے نا وہاں پر رستم کے دربار میں، ربیع بن عامر، پوچھا گیا کاہے کو آئے ہو، کس لیے آئے ہو؟ تو کہا کہ ان اللہ ابتعثنا، آئے نہیں، اللہ نے بھیجا ہے، لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد، تاکہ بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر بندوں کے رب کی غلامی میں دے دو۔ ومن جور الادیان الى ظلم، ومن جور الادیان الى عدل الاسلام، اور ادیان کے ظلم سے نکال کر اسلام کے عدل میں لے جائے۔ تو کہا کہ فغفور کہتے تھے چین کے بادشاہ کو، خاقان منگولیا کے بادشاہ کو القاب ہے، جیسے کیسر، کسریٰ، نجاشی، یہ کیا ہے؟ یہ القاب ہے نا، تو ایسے یہ ہیں۔ تو کہا کہ سب کے لیے، ہر طرح کے نوع غلامی کے لیے پیغام ہے۔ تو کہا نئے کوئی فغفور و خاکہ، نئے فقیر رہنشیں، کرتا ہے دولت کو ہر آلودگی سے پاک صاف، منعموں کو مال و دولت کا بناتا ہے امین۔ کیپٹلزم کا اصل میں ڈنگ کہاں سے نکلے گا؟ کیپٹلزم کھڑا ہوا ہے سود اور جوئے پر، امساک پہ کھڑا ہوا ہے۔ ہمارا دین کس پہ کھڑا ہوا ہے؟ انفاق پہ کھڑا ہوا ہے۔ اور وہ کیا کہ مالک ہوں، میرا مال میرا مال، جبکہ یہاں کیا ہے؟ میں امین ہوں۔ تو کہا کہ اور مال، زکوٰۃ کیا کرتا ہے؟ مال کو پاک کرتا ہے۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، تو مال پاک کرتا ہے۔ اور کہا کہ جو مالدار ہیں ان کو امین بناتا ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا فکر و عمل کا انقلاب، بادشاہوں کی نہیں اللہ کی ہے یہ زمین۔ الارض للہ، اقبال کی ایک نظم ہے، اس کا ٹائٹل یہ ہے الارض للہ والحکم للہ، زمین اللہ کی ہے تو حکم بھی اللہ ہی کا چلنا چاہیے نا۔ تو کہا کہ اس سے بڑھ کر کیا انقلاب ہوگا کہ بادشاہوں کی نہیں اللہ کی ہے یہ زمین۔ چشم عالم سے رہے پوشیدہ یہ آئیں تو خوب، یہ غنیمت ہے کہ خود مومن ہے محروم یقین۔ یہ ٹریجڈی ہے۔ اچھا ہی ہے کہ یہ جو آئین بندگی ہے قرآن و سنت کی شکل میں، یہ دنیا سے مخفی ہی رہے۔ اور دوسری بات کیا ہے کہ مومن جس کو پوری دنیا کو یہ دولت بانٹنی تھی نا، وہ خود اس سے محروم ہے۔ عربی کا ایک محاورہ ہے فاقد الشیء لا یعطیہ، جو آدمی خود کوئی چیز نہیں رکھتا کسی کو دے بھی نہیں سکتا۔ بھائی جو خود کسٹوڈین تھے وہ خود محروم ہیں، تو وہ دوسروں کو کیا بتائیں گے؟ تو سیدنا مسیح کہا کرتے تھے نا اپنے حواریوں سے کہ اندھے راہ دکھانے والے نہ بننا، پہلے خود روشنی حاصل کرو، اس کے بعد راہ دکھاؤ نا۔ خود بھی اندھے ہو، دوسروں کو بھی راہ دکھاؤ گے، خود بھی کھڈے میں گرو گے، ان کو بھی گراؤ گے۔ تو کہا کہ غنیمت ہے بھائی کہ مومن جو ہے وہ یقین سے محروم ہے۔ اور مجھے کہا نا کہ سنہ تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بتر ہے بے یقینی۔ اس وقت امت مسلمہ اس حال میں ہے۔ جب ہم کالونائز تھے اس وقت بھی اتنے بے یقین نہیں تھے جتنے آج 2025 میں ہیں۔ یقین ہی نہیں، اللہ پہ یقین ہوتا، کوئی آخرت پہ یقین ہوتا، اللہ کی نصرت پہ یقین ہوتا، تو آپ کے حکمران پوری عالم اسلام کے یہ کرتے جو اس وقت کر رہے ہیں، اپنی آنکھوں کے سامنے ہزاروں بچے اور عورتیں مروا دی، کوئی جنبش نہیں، کوئی حرکت نہیں۔ تو کہا کہ ہے یہی بہتر الہیات میں الجھا رہے، یہ کتاب اللہ کی تعویلات میں الجھا رہے۔ بہتر یہ ہے، جو علم کلام کے بارے میں ابھی کہا تھا کہ قوالی سے کچھ کم تر نہیں علم کلام، میں نے عرض کیا تھا یہ زیادتی ہے، لیکن بہرحال اس کی کچھ شکلیں ایسی ہو سکتی ہیں کہ جس میں جو ہے پھر وہ آگے اس کا ذکر بھی کریں گے، وہ کچھ کلامی مباحث کا ذکر کریں گے۔ توڑ ڈالیں جس کی تکبیریں طلسم شش جہات، ہو نہ روشن اس خدا اندیش کی تاریک رات۔ شش جہات کیا ہے؟ یہ عالم ہے، 6 ڈائمنشن، آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے، یہ 6 ڈائمنشن ہیں۔ تو کہا کہ وہ خدا اندیش، خدا اندیش کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خدا سے ڈرنے والا۔ تو کہا کہ وہ خدا سے ڈرنے والا کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی تاریک رات جو ہے روشن ہو جائے اور پھر وہ اللہ اکبر کی تکبیر بلند کرے، اور جس سے یہ جو طلسم میں نے برپا کیا ہے ابلیسیت کا، یہ ٹوٹ جائے، یہ اسپیل ختم ہو جائے، تو کہیں ایسا نہ ہو۔ تو اب کیا ہے کہ وہ کن بحثوں میں لگا رہے؟ ابن مریم مر گیا یہ زندہ جاوید ہے صفات ذات حق، حق سے جدا یا عین ذات۔ یہ ابن مریم کا قصہ آپ کو معلوم ہے، غلام احمد قادیانی نے اٹھا دیا تھا کہ جو فوت ہو گئے تھے، کشمیر میں ان کی قبر ہے، اور اصل میں تو مسیح نے نہیں آنا، دوبارہ مسیح نے آنا ہے۔ تو ایک بلا وجہ کی ڈیبیٹ انہوں نے اٹھا دی، تو اب اس پر گفتگو ہو رہی ہے، مناظرے ہو رہے ہیں۔ اور یہ علم کلام کا ایک بڑا مسئلہ ہے کہ صفات جو ہیں وہ
عین ذات ہیں، غیر ذات ہیں، یا تیسری پوزیشن کیا ہے کہ لا عین ولا غیر. اب بہت ٹیکنیکل باتیں ہیں اور یہ بیکار باتیں نہیں ہیں، ان کے اندر بہت گہرائی ہے. لیکن کہا کہ بھئی اگر عوام میں یہ باتیں بہت عام ہو جائیں اور عوام اس میں لٹاپی ہو جائیں تو پھر کیا ہوگا کہ زندگی کے جو مارکے ہیں نا اس سے وہ دور ہو جائیں گے. آنے والے سے مسیح ناصری مقصود ہے یا مجدد جس میں ہو فرزند مریم کے صفات. اب یہ وہی غلام احمد قادیانی کی منطق کہ بھئی اصل میں بھئی یا تو مسیح ناصری ناصرہ تھا نا، نظارت جیسے جو نظارت کہتے ہیں نا، وہاں پہ سیدنا مسیح کی پیدائش تھی. تو کہا کہ کیا واقعتاً وہ مسیح ناصری نے دوبارہ آنا ہے یا بھئی اصل میں ایک مجدد نے آنا تھا جس میں ان کی صفات ہو. جیسے غلام احمد قادیانی نے ساری صفات اپنے اوپر چسپا کر لی. ہے کلام اللہ کے الفاظ حادث یا قدیم، امت مرحوم کی ہے کس عقیدے میں نجات. اب یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے، کلام نفسی ہے، کلام ذاتی ہے اور حادث ہے یا قدیم ہے. خلق قرآن کا مسئلہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان کو جو پرسیکیوشن ہوئی تھی، جو معتزلہ نے انکوزیشن کی تھی، یعنی اس زمانے کے عباسی خلیفہ کے کو ساتھ ملا کر، اس کا مسئلہ یہی تھا کہ قرآن مجید مخلوق ہے یا نہیں ہے. تو یہ ایک ایسی بات ہے کہ جو کبھی پہلے سوچی نہیں کسی کو. انہوں نے کہا بھائی میں نہیں، امام احمد بن حنبل یہ کہتے تھے نا کہ بھئی میں نہیں کہتا کہ مخلوق ہے غیر مخلوق ہے، کلام اللہ ہے بس جو اللہ نے اس کا تعارف کرایا. امت مرحوم کی ہے کس عقیدے میں نجات، کیا مسلمان کے لیے کافی نہیں اس دور میں یہ الہیات کے ترشے ہوئے لات و منات. یہ سخت شعر ہے بہت اور تھوڑا ناروا شعر ہے. ٹھیک ہے، میں پھر عرض کرتا ہوں کہ علامہ اقبال عالم نہیں تھے اور قدیم علم کلام سے مناسبت نہیں تھی، اس وجہ سے انہیں تھوڑی وحشت تھی اس سے. جیسے آج ہمارے ہاں بہت سی جدید لوگوں کو وحشت ہے، ان کو لگتا ہے کہ جدید علم کلام، ہمارے ایک دانشور دوست کہتے ہیں اس کی حیثیت آرکائیول ہے، تاریخی ہے، بس آج اس کا کوئی لینا دینا نہیں. حالانکہ بہت سے سیانے لوگ جو کہتے ہیں اور میری سمجھ میں بھی بات آتی ہے کہ بہت سے مسئلے جدید دور کے بھی اسی پرانے فریم ورک سے ہو جائیں گے. ہاں اس کی عبادت آرائی نہیں ہوگی، اس کے لیے نئی تھوڑی آرگومنٹ ڈیولپ کرنا پڑے گا، لیکن وہ بہت مضبوط ہے جو امام ماتریدی نے، امام اشعری نے، امام باقلانی نے، امام رازی نے، امام غزالی نے جو اتنا بڑا ایک امپائر بنایا ہے، وہ اتنا ہلکا نہیں ہے جتنی اقبال اس کو جیسے چٹکیوں میں اڑا رہے ہیں. بہرحال تو اور یہ سخت بات ہے، یہ الہیات کے ترشے ہوئے لات و منات، تم اسے بیگانہ رکھو عالم کردار سے تا بساط زندگی میں اس کے سب مہرے ہو مات. عالم کردار مطلب گفتار کا یہ غازی تو بنا، کردار کا غازی بن نہ سکتا. باتیں ہیں باتیں ہیں باتیں ہیں. آج بھی آپ دیکھ لیجئے فلاں صاحب نے جا کے یو این او میں تقریر کر دی اور پتہ نہیں کر دیا، اور فلاں ترکی کے صاحب ہیں جو بڑی باتیں کرتے ہیں. تو باتیں ہی کر رہے ہیں نا، باتوں سے آگے بڑھ کے آپ نے کچھ کام کیا جن کو ہم بہت سمجھتے ہیں کہ واقعی نمائندگی کر دی، حق ادا کر دی. تو گپ شپ ہی ہے نا بھائی، گپ شپ سے آگے بڑھ کر کوئی عملی قدم اٹھایا ہے، مظلومین کے حق میں ان کے لیے کچھ کام کیا. تو کہا کہ بس ٹھیک ہے عالم کردار سے رہیں، اور تاکہ جو زندگی کی بساط ہے نا اس میں اس کے سارے مہرے مات ہوں. خیر اسی میں ہے قیامت تک رہے مومن غلام، چھوڑ کر اوروں کی خاطر یہ جہان بے ثبات. وہ یہ تصور ہے رہبانیت کا کہ بس ٹھیک ہے بھائی ہمارا اس سے کیا تعلق. وہ ایک جگہ کہا نا، ابلیس نے ہی کہا تھا، جبریل سے کہا تھا، میں کھٹکتا ہوں دل یزداں میں کانٹے کی طرح، تو فقط اللہ اللہ اللہ. ہے وہی شعر و تصوف اس کے حق میں خوب تر، جو چھپا دے اس کی آنکھوں سے تماشائے حیات. یعنی ایسا شعر، ایسا تصوف جو ہے جو اس کو مگن کر دے، جو اس کو مست کر دے. اقبال نے حافظ پہ سخت تنقید کی جس کا بہت زیادہ پھر ریئیکشن بھی آیا، پھر وہ الفاظ واپس بھی لینے پڑے. حافظ صحبہ جو ہے کہا کہ اس سے نکلو آگے سے کہ بھئی یہ خاص طرح کی مستی ہے اور یہ ہے اور وہ ہے. تو کہا کہ بھئی یہ شعر و تصوف وہی والا چلے گا کہ جو اس سے جو ہے وہ چھپا دے اس کی آنکھوں سے تماشائے حیات. اور ہر نفس ڈرتا ہوں اس امت کی بیداری سے میں، ہے حقیقت جس کے دین کی احتساب کائنات. ہر نفس، ہر سانس میں ڈرتا ہوں کہ کہیں یہ امت اس کے اندر کوئی اویکننگ پیدا نہ ہو جائے. ہے حقیقت جس کے دین کی احتساب کائنات، کہ بھائی جو احتساب خیش بھی کرتا ہے، اپنا احتساب بھی کرتا ہے اور غیر کا بھی کرتا ہے. اور جیسے وہ حق کا قیام کرتا ہے نا، حق کی گواہی دیتا ہے اپنے اوپر بھی اور دوسروں کے اوپر بھی حق کی گواہی دیتا ہے. تو کہا کہیں یہ نہ آ جائے. اور پھر انہوں نے جو پیچھے ہم نے پڑھا ہے نا کہ تصوف کے بارے میں جو کچھ کہا، چند اشعار میں نوٹ کیے تھے، اس میں سے کچھ پڑھ دیتا ہوں. کہتے ہیں کہ سکون پرستی راہب سے فقر ہے بیزار، فقیر کا ہے سفینہ ہمیشہ طوفانی. یہ حکمت ملکوتی، یہ علم لاہوتی،
حرم کے درد کا درما نہیں تو کچھ بھی نہیں، یہ ذکر نیم شبی، یہ مراقبے، یہ سرور، تیری خودی کے نگہباں نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ جو رینڈ کارپوریشن کی ایک رپورٹ بہت مشہور ہوئی تھی، سول ڈیموکریٹک اسلام، اس میں ایک حاشیے میں لکھا ہوا ہے کہ ہم اب اسلام سے لڑنا نہیں چاہتے، ہم ایک ڈی فینگڈ اسلام چاہتے ہیں، ڈی فینگڈ، اور اس میں ترجمہ نہیں کرتا، یعنی امپورٹنٹ اسلام۔ اور اس کے لیے سب سے اچھا ماڈل کون سا ہے؟ سو کالڈ نام نہاد صوفی اسلام، نام نہاد صوفی اسلام، خاص طور پہ ویسٹ میں جو صوفی سلسلے ہیں، گا بجا لیا، ناچ گا لیا، ہاؤ ہو کر لی، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، کوئی تصور ہی نہیں ہے کہ باطل سے بھی مقاومت کرنی ہے، اس کے مقابلے میں بھی کھڑا ہونا ہے، کچھ اور کام بھی کرنا۔ تو کہتے ہیں کہ ہر نفس ڈرتا ہوں اس امت کی بیداری سے میں، ہے حقیقت جس کے دین کی احتساب کائنات، مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے، پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے، آگے مزاج خانقاہی اس کے اندر پیدا کر دو اور وہ چل دو۔ اگرچہ اب وہ بھی نہیں ہے، یہ پرانی باتیں تھیں کہ بھائی جو ہے وہ تصوف ہے اور وہ رہبانیت ہے اور فریب دنیا ہے، اب تو دنیا کی پوجا ہے امت مسلمہ، یعنی کون سے صوفی رہ گئے بھائی، کون سے تاریخ دنیا رہ گئے؟ یعنی وہ جو دو ماڈل ہے نا، ایک ماڈل ہے دنیا پرستی کا، وہ یہود کا ہے، اور ایک ہے دنیا کو ترک کا، وہ نصارہ کا ہے۔ فضیل بن عیاض کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے جو علماء ہیں ان کے لیے اسوہ کیا ہے؟ وہ اسوہ یہود میں ہے، اور جو ہمارے صوفیہ اور مشائخ ہیں ان کے لیے اسوہ کس میں ہے؟ نصارہ میں ہے۔ تو اب یہ بھارت آپ دیکھیے، اسی وجہ سے ترک دنیا یا رہبانیت کا فتنہ کم تر ہے دنیا پرستی سے۔ آپ کہیں دیکھ لیں قرآن مجید یہودیوں کا کیسے ذکر کرتا ہے اور نصارہ کا کیسے ذکر کرتا ہے، فرق بیان ہوتا ہے۔ اور پھر خاص طور پہ رہبان، اور پھر کہا کہ ما کتبنا علیہم الا ابتغاء رضوان اللہ، اور پھر یہ کہا کہ پھر فما رعوها حق رعایتها، بہت نرم گفتگو ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی اب کہیں نہیں ہے نا، واقعتاً کوئی تارک الدنیا لوگ ہوتے تب بھی کوئی بات تھی نا، اب تو ہیں لوگ ایسے اللہ والے یقیناً ہیں، لیکن زیادہ تر جو میں مزارات والا تصوف جو ہے نا، وہ تو فراڈ ہے، وہ تو لوگوں کے جیسے مال پر نگاہ ہے، اور اس سے بڑھ کر ٹیکس فری اور مزے کی آمدنی کوئی دنیا میں ہے نہیں، ایک لوٹ مار کا نظام ہے جو چلتا چلا آ رہا ہے۔ تو کہا کہ مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے، پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے۔ بہت کچھ سوچ کے آیا تھا، باتیں کرنی ہے، لیکن وقت کم تھا، اس وجہ سے بس روا روی میں جو کہہ دیا وہ کہہ دیا۔ جو اس میں سے خیر ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے، آپ کے دلوں میں بھی اتار دے، اور جو اس میں فضول باتیں لغو باتیں ہیں اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے اور آپ کے ذہنوں سے بھی اس کو محو کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔